السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سدو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ سرخ گلابوں سے سجی خوبصورت سیج پر سرخ بھاری کام سے سجے شرارے میں ملبوس 19 سالہ لڑکی پر پریوں سا روپ آیا تھا۔ اس نے کئی بار نظر اتاری، عرض یہ کہ جس آنکھ نے آج اسے دیکھا ان میں اس کے لیے ستائش تھی۔ اس کی سکھیوں نے بھی خوب چھیڑا کہ آج تو دولہے میاں کے ہوش اڑے ہی اڑے۔ ایسا ہونا بھی تھا، مگر اس لڑکی کی باطنی حالت بالکل مختلف تھی۔ اس کی دل میں نئی نویلی دلہن کے والے جذبات نہ تھے، بلکہ اس کا ذہن تیزی سے کچھ سوچنے میں مگن تھا۔ ایک نتیجے پر پہنچ کر اپنے بھاری کام سے مزین لہنگے کو سنبھالتی کھڑی ہوئی اور تیزی سے سنگار میز کے سامنے آئی۔ ایک نظر خود پر ڈالنے کے بعد اپنا زیور اتار کر سنگار میز پر پٹکنے لگی، جس کے نتیجے میں کچھ چوڑیاں زمین پر بکھر کر ٹوٹ گئیں۔ آہ! انسان کا دل بھی تو کانچ کی چوڑیوں جتنا نازک ہوتا ہے، ذرا سی چوٹ پر یوں ہی تو ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ جیسا کہ اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی کے ساتھ ہوا تھا۔ خود کو سارے زیورات سے آزاد کروانے کے بعد باتھ روم کی جانب بڑھی۔ کچھ وقت کے بعد وہ سادہ سے کاٹن کے گلابی لباس میں باہر آئی، ایک ہاتھ میں سرخ شرارہ رول کی صورت میں پکڑا ہوا تھا، جسے غصے سے کونے میں پھینکنے کے بعد بستر کی جانب بڑھی۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر بستر کی ایک سائڈ بھگونے کے بعد اطمینان سے جھاڑتی ہوئی بستر کی دوسری جانب دراز ہو کر لائٹ آف کرکے کمبل منہ تک اوڑھ لے لیا، جبکہ اس وسیع و عریض کمرے کے کونے میں پڑا ڈیزائنر لہنگا جسے کبھی پہنے کہ وہ کبھی خواب دیکھتی تھی، اپنی بے قدری پر آنسو بہا رہا تھا۔ زوہا کہاں ہو؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ جی ماما آئی ابھی۔ ستون ناک، بڑی بڑی شرارتی آنکھیں، گلابی گال، بھرے بھرے لب، مناسب قد کی نازک سی لڑکی نے سیڑھیوں پر سے پھلانگنے سے اترتے ہوئے آواز لگائی، آپ نے بلایا ماما؟ زوہا نے کچن کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ کہاں تھی؟ میں کب سے آوازیں دے رہی تھی، یقیناً لگی ہوگی اس موبائل میں۔ اب جلدی سے سلاد بناؤ، پتہ ہے نا تمہارے بابا سلاد کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ نسرین بیگم نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر خود ہی سوال جواب کرتے ہوئے اسے حکم دیا، ساتھ ہی ان کے ہاتھ تیزی سے روٹی بنانے میں مصروف تھے۔ زوہا نے ان کی بات سن کر برے برے منہ بنا کر سلاد بنانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک مردانہ آواز گونجی، بھاری، زوہا بابا! زوہا سب کام چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب لپکی۔ زوہا آرام سے! نسرین بیگم نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ بابا میری آئس کریم لائیں آپ؟ اس نے خوشی سے لاؤنج میں موجود اپنے باپ کے گلے لگتے ہوئے پوچھا۔ سوری بیٹا، وہ میں لانا بھول گیا، اظہار صاحب نے افسردہ سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، ناراضگی سے کہتی وہ صوفے پر بیٹھی۔ آہ! پھر تو جو آئس کریم میں لائی ہوں وہ ساری اذان کی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے جان نہ پہچان کس کے گھر لے آئی میں آپ کو۔ تو چلیں تعارف کے لیے تھوڑی زحمت کریں اور دوبارہ باہر چلیں۔ یہ جو 2 منزلہ عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر ضیاء الدین مرحوم کا نام جعلی حروف میں درج ہے۔ اس گھر میں ان کے 2 بیٹے رہائش پذیر ہیں، بڑے بیٹے انور صاحب اور چھوٹے اظہار صاحب۔ انور صاحب کی 3 اولادیں ہیں، سب سے بڑے 25 سالہ فائز جو اپنی میڈیکل ڈگری کے حاصل کرنے کے بعد آج کل ہاؤس جاب میں بزی ہیں۔ ان سے چھوٹی 21 سالہ مائز یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، اور سب سے چھوٹی 18 سالہ رمشا جو کہ آج کل 12ویں کے امتحان دے کر فارغ ہونے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلے کی تیاری کر رہی تھی۔ اظہار صاحب کی 2 اولادیں ہیں، سب سے بڑی زوہا جو کہ رمشا کی ہی ہم عمر ہے اور اس کے ساتھ ہی داخلے کی تیاری کر رہی تھی اور دونوں میں خوب بنتی تھی، اور اس سے چھوٹا اذان جو کہ میٹرک کا طالب علم ہے۔ نسرین بیگم اور عالیہ بیگم انور صاحب کی زوجہ میں روایتی دیورانی جیٹھانی والا رشتہ نہ تھا، یہ خوشحال متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا گھرانہ تھا جہاں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ان کے جینے کی وجہ تھی۔ نسرین رات کے 2 بجے کچن میں پانی پینے جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ زوہا کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ انہوں نے اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو زوہا پڑھنے میں مصروف تھی۔ زوہا بیٹا سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ اب نہیں ماما، مجھے پڑھنا ہے، آپ کو پتہ ہے نا میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے کمپٹیشن کتنا ٹف ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر بننا میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے، اسے تو پورا کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر لوں گی۔ بیٹا آپ کی بات ٹھیک ہے، پر خود کو تھکاؤ مت، ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی تو کام کیسے چلے گا۔ اچھا میری پیاری ماما پریشان نہ ہو، بس 15 منٹ اور پھر میں سو رہی ہوں۔ چلو بس 15 منٹ اور پھر سو جانا۔ نسیم بیگم اس سے ہدایت کرتے ہوئے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے باقی بچا ہوا کام نپٹایا، اپنی کتابیں سمیٹ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مستقبل کے سنہرے خوابوں کو آنکھوں میں سجائے وہ نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ لیکن کون جانے کہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نازک سی لڑکی کو کن کن رستوں سے گزرنا پڑے گا تھا۔ گولی کی تیز آواز سے اس خاموش جنگل کو خاموشی کو چیرتے درختوں پر موجود پرندوں جو کہ اس شور سے نامانوس تھے کو ان کے گھونسلوں سے اڑا گئی تھی۔ واہ سائیں واہ، آپ سے اچھا نشانہ اس پورے گاؤں میں تو کیا
آس پاس کے کسی گاؤں میں کوئی نہیں لگا سکتا۔ بخشو نے ہاتھ جوڑ کر خوشامدی انداز اپنائی۔ اس سنہری آنکھوں والے شہزادے کی گہری مونچھوں تلے دبے انابیلا مسکرائے تھے۔ ایسی تعریفی جملے سننے کا وہ عادی تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی جسم، لمبی مغرور سی ناک انابیلا، سنہری آنکھیں، وہ ایسا تھا جو ایک بار دیکھے دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ وائٹ کاٹن کے کلف لگے سوٹ میں اس کا سراپا نمایاں تھا، جس کو سندھی اجرک نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ سائیں آگے کا کیا ارادہ ہے؟ بخشو نے داور سے پوچھا۔ اللہ دینوں سے کہو کہ گاڑی تیار کرے حویلی کے لیے۔ داور نے ہاتھ میں پہنی ہوئی قیمتی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ جو حکم سائیں۔ بخشو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوا پلٹ گیا۔ گاڑی حویلی میں جا کر رکتے ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا اور داور کے جانب کا دروازہ کھولا اور ایک شان سے وہ شہزادہ گاڑی سے اتر کر آگے بڑھا۔ رستے میں آنے والے ملازموں کے سلام کے جواب سر کے اشارے سے دیتا ہوا حویلی میں داخل ہوا اور سیدھا اپنی ماں کی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دستک دے کر اندر داخل ہوا، جہاں ایک 1.5 عمر کی عورت بیڈ کراسے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ داور ان کو سلام کرتا ہوا ان کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر لگا کے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان خاتون کی آنکھوں کی چمک داور کو دیکھ کر بڑھ گئی۔ انہوں نے اس کے سلام کا جواب دے کر آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ کیسی ہیں اماں سائیں آپ؟ داور نے پوچھا۔ وہ عورت کیسی ہو سکتی ہے جس کا جوان بیٹا ہوتے ہوئے بھی وہ پوتا پوتی بھی نہیں کھلا سکتی؟ گلزار بیگم نے ناراضگی سے بھرپور لہجے میں جواب دیا۔ او میری پیاری اماں سائیں، ہو جائے گی شادی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ داور نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ اور یہ جلدی تو پھر دیر کیا ہوگی؟ گلزار بیگم نے کہا۔ 32 کا ہو گیا ہے، اب کیا بوڑھا ہو کر شادی کرے گا؟ آج ایسا لگ رہا ہے گلزار بیگم اس سے ہاں کروا کے ہی مانیں گی۔ اچھا اماں سائیں، کر لوں گا، بس تھوڑا سا ٹائم اور۔ بس اب اور کوئی ٹائم نہیں؟ گلزار بیگم نے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ اماں سائیں بس تھوڑا سا ٹائم اور، جہاں اتنا ٹائم دیا وہاں تھوڑا سا اور۔ داور بولا۔ ٹھیک ہے، بس 6 ماہ کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اس کے بعد میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ گلزار بیگم حتمی انداز میں بولی۔ داور نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا۔ شکریہ اماں سائیں، اب بھوک لگ رہی ہے، چلے کھانا کھائیں۔ ہاں میں کھانا لگواتی ہوں، تم فریش ہو کر آ جاؤ۔ ماما میں اوپر رمشا سے نوٹس لے کر آ رہی ہوں۔ زوہا رمشا بیگم کو بتا کر اوپر چلی گئی۔ اوپر پہنچ کر اس نے رمشا کو 2-3 آوازیں لگائیں۔ جواب نہ پا کر وہ اس کمرے کی طرف بڑھی کہ سامنے سے اجرت میں آتے فائز سے زوردار تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں وہ زمین بوس ہو جاتی کہ فائز نے آگے بڑھ کے اسے تھام لیا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھے مدہوش سا اس کے چہرے کو تک رہا تھا کہ زوہا کی آواز سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ فائز بھائی چھوڑے مجھے۔ یار بھائی بولنا لازمی ہے، جھنجھلا کر گویا ہوا۔ کیوں فائز بھائی؟ رمشا بھی تو آپ کو بھائی ہی بولتی ہے، کیا میں آپ کے لیے رمشا جیسی نہیں ہوں؟ ارے تم میرے لیے کیا ہو اور کیا نہیں، اس بات کو پھر کسی وقت کے لیے رکھو، فی الحال یہ بتاؤ کہ آج اس چاند نے ہمارے گھر کا رخ کیسے کر لیا؟ فائز نے پوچھا۔ ارے ہاں وہ فائز بھائی، میں وہ رمشا سے نوٹس لینے کے لیے آئی تھی، کہاں ہے وہ؟ زوہا نے پہلے سر پر ہاتھ مار کے اس کے سوال کا جواب دیا، پھر سے سوال کیا۔ رمشا اور ماما تو مارکیٹ گئے ہیں، فائز نے بتایا۔ چلو پھر میں چلوں؟ رمشا آئے گی تو پھر لے جاؤں گی نوٹس، یہ کہہ کر جانے لگی۔ ابھی وہ مڑی تھی کہ فائز اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور تھوڑا قریب ہو کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ کبھی گھڑی دو گھڑی ہم سے بھی بات کر لیا کرو۔ زوہا نے گھبرا کر اس سے ہاتھ چھڑائے۔ وہ ماما مجھے آوازیں دے رہی ہیں، یہ کہہ کر تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ پیچھے کھڑے فائز نے مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زوہا نیچے آ کر بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگا کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ وہ بچی نہیں تھی جو فائز کی نظروں میں مچلتے پیغام کو نہ پڑھ پائے، پر وہ فی الحال ان چیزوں سے دور رہنا چاہتی تھی۔ حواس تھوڑے بحال ہونے پر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ کر اپنی بکس کھول کر پڑھنے لگی، کیونکہ جو بھی تھا اس کی پہلی ترجیح اس کے خواب ہی تھے، پر کون جانے آگے جا کر زندگی اس کے لیے کیا سوگات لانے والی تھی۔ فائز اپنے کیبن میں بیٹھا کسی مریض کی فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ ایک دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھلا، آنے والے کے انداز سے وہ پہچان گیا۔ کون ہے؟ ٹائم کیوں نازل ہو گئے ہو سر پر میرے؟ وہ سر اٹھائے بغیر بولا۔ یار وہ اصل میں نا میری منگنی ہو رہی ہے، پہلے تو فالتو لوگوں کو بلانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر تیری اس مسکین سی صورت پر رحم آ گیا، اس لیے دعوت نامہ لے کر آئے ہوں۔ اور ہاں اب ایک اہم بات، بغیر گفٹ کے آنا ممنوع ہے، میرے پہرے دار صرف اسی کو اندر آنے دیں گے جس کے ہاتھ میں گفٹ ہوگا۔ زوار نے تقریر سے انداز میں بات مکمل کی۔ ہو گیا تیرا؟ تو انویٹیشن کا کارڈ یہاں رکھو، تشریف لے جا، میں مصروف ہوں۔ اس نے ابھی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ زوار اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کی ساری فائلز بکھیر گیا۔ زوار اور فائز بچپن سے ساتھ تھے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں
میں بھی ساتھ ہی تھے اور اب جو بھی ساتھ کر رہے تھے ان کی دوستی مثالی تھی۔ اچانک اپنے گلے پر دباؤ محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی، خود پر جھکے خوفناک شکل کا ماسک پہنے وجود کو دیکھ کر وہ ہلکے ہلکے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ اس کی فلک شگاف چیخوں کو نہ روکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور رمشا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جس نے سن کر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے اس نے رمشا کو دیکھا۔ اس کے بعد نظر گھمانے پر اس کے بابا ہاتھ میں کیک لیے کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے برابر میں اذان وہ خوفناک شکل والا ماسک لیے کھڑا تھا۔ پورے کمرے میں نظر دوڑانے پر پتہ چلا کہ اس کا پورا خاندان اسے برتھ ڈے وش کرنے کے لیے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ ایک دم سے اذان کو مارنے کے لیے لپکی، لیکن اعجاز صاحب نے کیک ٹیبل پر رکھ کر اسے کاٹنے کے لیے بلایا۔ سب کی تالیوں کے شور میں اس نے کیک کاٹا اور سب سے پہلے اعجاز صاحب کو کھلایا، پھر نسیم بیگم کو اور پھر باری باری سب کو۔ جب فائز کو کھلانے کی باری آئی تو اس نے آنکھوں میں معنی کی ایسی چمک لی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کھایا اور نامحسوس انداز میں اس کی انگلیوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ کسی اور نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، زحا نے محسوس کر کے فوراً ہاتھ اپنا کھینچا۔ اس کی اس حرکت سے فائز کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ سب کو باری باری تحفے دے رہے تھے کہ رمشا کی بات پر سارے فائز کی طرف متوجہ۔ ارے فائز بھائی، آپ زحا کے لیے گفٹ نہیں لائے؟ فائز نے افسردہ سی شکل بناتے ہوئے جواب دیا، گفٹ تو میں لانا بھول گیا، کوئی بات، تم آگے ہماری خوشی میں شامل ہوگے، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ جب جواب اعجاز صاحب کی جانب آیا، جی جی فائز بھائی، کوئی بات نہیں، اگر آپ بھول گئے تو۔ زحا نے بھی اب باپ کی تائید کی۔ پھر ایک ایک کر کے سب اس کے کمرے چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ کر سب کی محبتوں کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگی کہ اسے لگا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اسے اپنا وہم جان کر نظر انداز کر گئی۔ پھر دوبارہ دستک ہونے پر اس نے دروازہ کے پاس جا کر پوچھا، کون؟ تو جواب آیا، دروازہ کھولو، میں فائز۔ اس نے دروازہ کھولا تو فائز نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ فائز بھائی، آپ اتنی رات کو یہاں، سب ٹھیک تو ہے؟ زحا نے پوچھا۔ ہاں، وہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ دینے آیا تھا، پر وہ تو آپ لانا بھول گئے تھے نا۔ پاگل ہوں میں، تمہارا برتھ ڈے گفٹ لانا بھول سکتا ہوں بھلا؟ فائز نے اس کے سر پر ہلکی سی چیتے لگاتے ہوئے کہا، وہ تو بس میں تمہیں کچھ الگ انداز میں دینا چاہتا تھا۔ پھر اپنے ٹراؤزر کی جیب میں سے ایک چھوٹی سی مخمل ڈبی نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ کیا ہے؟ زحا نے اس کے ہاتھ سے ڈبی لیتے ہوئے کہا، کھول کر دیکھو۔ زحا نے کھول کر دیکھا تو اس میں خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ میرے لیے؟ زحا نے اس کی طرف بے یقین نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، صرف تمہارے لیے، پر یہ تو بہت مہنگی ہے۔ سوری فائز بھائی، میں اسے نہیں رکھ سکتی۔ زحا نے انگوٹھی کی ڈبیا اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میرے تحفے کی کوئی حیثیت نہیں تمہاری نظر میں؟ یعنی یہ ہے میری اوقات کہ تم میرے لائے ہوئے تحفے کو قبول بھی نہیں کر رہی؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا فائز بھائی، زحا جلدی سے بولی۔ تو پھر یہ رکھو تم پر۔ زحا منمنائی، پرور کچھ نہیں، لاؤ یہ مجھے دو۔ فائز نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی اور ایک نظر زحا پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زحا رمشا ایک ہی سانس میں اس کو آواز دیتی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں کہو۔ زحا نے کتابوں میں منہ دیے ہوئی اسے جواب دیا۔ یار بات سن میری۔ رمشا نے اس کی کتابیں ایک طرف کر کے خود اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، یار ہم اتنے دن سے گھر میں رہ کر تیاری کر رہے ہیں، میں تو بور ہو گئی ہوں۔ تو فائز بھائی کی ایک دوست کی منگنی کا انویٹیشن آیا ہے، انہوں نے ہمیں بھی چلنے کا کہا ہے، تو میں تم سے پوچھنے آئی تھی کہ کپڑے کون سے پہن کر چلیں۔ نہیں رمشا، میں تو نہیں جا پاؤں گی، زحا نے انکار کیا۔ یار کچھ نہیں ہوتا، ایک دن کی تو بات ہے، تم ایک رات زیادہ جا کر پڑھ لینا، بیلنس ہو جائے گا۔ رمشا سمجھی زحا اپنی پڑھائی کی وجہ سے منع کری، پر ایسا نہ تھا، وہ اصل میں فائز کے ساتھ کہیں جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ فائز کی بدلتی نظریں اور انداز اسے پریشان کر رہے تھے۔ نہیں رمشا، تم چلی جاؤ، میرا موڈ نہیں ہے۔ زحا نے پھر انکار کیا۔ موڈ ووڈ کو چھوڑو، وہ خود ہی اچھا ہو جائے گا، وہاں جا کر خود ہی بن جائے گا۔ ارے پوچھو تو صحیح، منگنی ہے کس کی اور کہاں ہے؟ کہاں؟ زحا نے بے دلی سے پوچھا۔ ارے وہ جو فائز بھائی کے دوست ہیں نا، نازوار بھائی، ان کی منگنی۔ وہ جو فائز بھائی کے دوست ہیں نا، زوار بھائی، ان کی منگنی کا فنکشن ہے، اور یو نو وٹ، گاؤں کا فنکشن ہے۔ آج سے پہلے ہم نے گاؤں کا کوئی فنکشن بھی اٹینڈ نہیں کیا، تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے، تو چلو نا پلیز پلیز چل لو میرے لیے۔ وہ جو منع کرنے والی تھی، رمشا کے اتنے سارے کرنے پر ذہن سے ساری سوچوں کو جھٹک کر جانے کے لیے مان گیا۔ اب دونوں سر جوڑ کر فنکشن میں پہننے والے کپڑوں کو ڈسکس کرنے لگی۔ داور جو اجلت میں اپنے کمرے سے بڑھ رہا تھا، گلزار بیگم کی آواز پر ان کی طرف مڑا۔ جی اماں صاحب بولیں۔ داور، ساری تیاری مکمل ہے نا؟ دیکھو کوئی کمی نہ رہ جائے۔ گلزار بیگم متفکر سی بولی۔ اماں صاحب کیسی باتیں کر رہی ہیں، میری لاڈلی بہن کی منگنی ہے، بھلا میں کوئی کمی رہنے دے سکتا ہوں؟ داور نے کہا، مجھے پتہ ہے بیٹا، پر بیٹی کی ماں ہونا پریشانی ہو جاتی۔ گلزار بیگم نے جواب دیا۔ اماں صاحب آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ داور نے انہیں تسلی دی۔ انشاءاللہ۔ اور تم جا کر جلدی سے مشعل داور کی بہن کو پارلر سے لے آؤ، پہلے ہی تمہارے بابا نے اتنی مشکل سے پارلر جانے کی پرمیشن دی، اگر دیر ہوگی تو وہ غصہ کریں گے، اور تم تو جانتے ہو ان کے غصے کو۔ گلزار بیگم پریشانی سے گویا ہوئی۔ جی اماں صاحب، میں تیار ہو جاؤں؟
بھی جا رہا ہوں اگر مجھے ٹائم نہیں ملے گا۔ ویسے بابا صاحب ہے کہاں؟ داور نے انہیں جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بھی تیار ہونے گئے ہیں ابھی بھی، تو اب تم بھی دیر نہ کرو، گلزار بیگم نے جواب دیتے ہوئے ایسے ہدایت دی۔ جی اماں صاحب، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ گلزار بیگم بھی ملازموں سے کہہ کر بقایا کام ختم کروانے لگی۔ زوہا اگر تم تیار ہو تو چلیں، فائز بھائی باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ رمشا زوہا کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، ہاں میں تیار ہوں۔ زوہا کان میں جھمکا ڈالتے ہوئے بولی، ارے ارے زوہا، تھوڑا رحم کیوں، لوگوں کو قتل کرنے پر تلی ہو تم؟ رمشا نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اسے چھیڑا۔ بلیک کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک، بلیک پاجامہ اور بلیک ہی بڑا دوپٹہ اس کے کندھے پر ڈالے، لمبے بال کھلے اور دودھیا سفید پاؤں میں بلیک کھسے پہنے، نفاست سے کیے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ کم تو تم بھی نہیں لگ رہی ہو، زوہا نے رمشا کو کہا جس نے بالکل زوہا جیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، بس کپڑوں کا کلر مختلف تھا۔ زوہا کے بلیک جبکہ رمشا کے وائٹ تھے۔ وہ دونوں بچپن ہی سے سیم ڈریسنگ کرتی آئی تھی۔ رمشا بھی ان کپڑوں میں بہت جچ رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی کہ نسرین بیگم آئی اور بولی، لڑکیوں جلدی کرو، فائز غصہ کر رہا ہے۔ اور نو، رمشا سر پر ہاتھ مارتی بولی، فائز بھائی نے مجھے تمہیں لانے کو بھیجا تھا اور میں باتوں میں لگ گئی، جا رہی ہوں، تم آ جاؤ، کہہ کر وہ باہر سے جلدی سے باہر بھاگی۔ زوہا بھی جلدی سے بالوں میں برش پھیرا۔ امی میں جا رہی ہوں کہہ کر باہر کی جانب بھاگ گئی آرام سے۔ زوہا، ان دونوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ زوہا بھاگتی ہوئی آئی اور بیک ڈور کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور بولی، چلے فائز بھائی۔ فائز نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو نظر جھکانا بھول گیا اور یکٹک سے دیکھے گیا کہ آگے بیٹھی رمشا نے اس کا کندھا ہلایا۔ کہاں چلیں بھائی؟ ہاں۔ فائز ہڑبڑا کر ہوش میں آیا، گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ زوہا بھی سر جھڑک کر باہر دوڑتے ہوئے مناظر کی طرف متوجہ ہوگی۔ داور مشعل کو پالر سے حویلی لے کر آ گیا تھا۔ اسے اس کے کمرے میں بٹھا کر کمرے سے جانے لگا۔ وہ اس سے لپٹ کر زور قطار رو دی۔ مشعل میری جان، کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو پاگل؟ آج تمہاری منگنی ہے، رخصتی نہیں؟ شاباش چپ ہو جا، وہ پچکارتے ہوئے بولا۔ بھائی مجھے نہیں کرنی کوئی منگنی، مشعل نے روتے ہوئے بولی۔ ارے کیوں نہیں کرنی؟ داور نے پوچھا۔ کیونکہ آپ لوگ مجھے خود سے دور کر دیں گے۔ چلو تمہارے لیے گھر جمائی رکھ لیں گے، تمہارا والا تو یہ بھی کر لے گا، بس بابا صاحب کو راضی کرنا تمہارا کام ہے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ بھائی، مشعل جلا کر بولی، اچھا اب رونا بند کرو، اتنے پیسے خرچ کر کے تم کو خوبصورت بنایا ہے، رو رو کر سارا میک اپ دو گی اور واپس تمہارا چڑیل روپ باہر آ جائے گا۔ جائیں بھائی، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، مشعل روٹھے انداز میں بولی۔ اچھا سوری، ناراض مت ہو، داور اسے مناتے ہوئے بولا۔ جائیں، معاف کیا، کیا یاد رکھیں گے؟ مشعل احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ اچھا میں جا کر کام دیکھوں ورنہ بابا صاحب مجھے الٹا لٹکا دیں گے۔ داور اسے ہنسانے کی خاطر بولا، ورنہ صفدر علی شاہ کی جان تھی اپنے بیٹے میں، بچپن میں اگر سے چھینک بھی آ جاتی تو وہ ڈاکٹروں کی فوج کھڑی کر دیتے تھے، جس چیز پر وہ ہاتھ رکھے وہ اسے دلانا اپنا فرض سمجھتے تھے، پر ان سب آسائشوں کے باوجود بھی وہ بگڑا نہیں تھا۔ اس میں روایتی جاگیرداروں والی کوئی بات نہیں تھی، اس نے ہمیشہ عورت کی عزت کی تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ کی محبت اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والی تھی۔ زوہا، یہاں سب ارینجمنٹ کتنی اچھی کی گئی ہیں، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کسی گاؤں کا فنکشن ہے۔ رمشا کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ فنکشن حویلی کے لان میں منعقد کیا گیا تھا، پورا نہایت ہی خوبصورتی سے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جا بجا سپاٹ لائٹ سے رات دن کی طرح روشن ہو گئی تھی کہ زوہا نے اس کے بازو پر جھٹکی بڑھی۔ زوہا کیا کر رہی ہو؟ اس نے بازو سلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں یقین دلا رہی ہیں واقعی گاؤں کا ہی فنکشن ہے کیا؟ یار، ابھی الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ زوہا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، یار فائز بھائی تو ہمیں یہاں چھوڑ کر اپنے دوست کے ساتھ مصروف ہو گیا، تو ہم تو یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ کیا تو تم ٹھیک رہی ہو زوہا؟ یہ گاؤں ہے، یہاں مکس گیدرنگ ممنوع ہے، اس لیے تو بھائی ہمیں یہاں لائے ہیں۔ ابھی وہ باتوں میں مصروف تھی کہ ایک باوقار خاتون ان کے نزدیک ان سے پوچھا، آپ دونوں غالباً فائز کی بہنیں ہیں نا؟ جی، زوہا نے مختصر جواب دیا۔ میں زوار کی والدہ ہوں، آئے میں آپ کو زوار کی ہونے والی بیوی سے ملواؤں۔ یہ کہہ کر وہ ان کو لے کر حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ان کو لے کر مختلف راہداریوں سے ہو کر اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آگے نجمہ بیگم زوار کی والدہ چل رہی تھی۔ راستے میں ان کو بہت سی ملازمیں کام کرتی ہوئی نظر آئیں۔ رمشا، یہ حویلی ہے یا کوئی محل؟ زوہا نے رمشا کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے تو لگ رہا ہے بھول بھلیاں ہیں کوئی، مجھے تو راستہ بھی یاد نہ ہو۔ ایک دفعہ میں، رمشا بھی اسی کے انداز میں جواب دی۔ اس سے پہلے زوہا جواب دیتی، نجمہ بیگم ایک کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ یہ زوار کی منگیتر ہے، مشعل، یہ جو زوار کا شہر والا دوست ہے نا، فائز اس کی بہنیں ہیں۔ نجمہ بیگم نے بیڈ پر بیٹھی خوبصورت سی لڑکی سے ان کا تعارف کرواتے ہوئے بولی، جو پستہ رنگ کی میکسی زیب تن کی ہوئی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زوہا اور رمشا نے مشعل سے ہاتھ ملایا اور پھر باتوں میں مصروف کی۔ مشعل ایک زندہ دل اور خوش مزاج سی لڑکی تھی، جلد ہی ان کی دوستی ہوگی، اور وہ یوں باتیں کرنے لگی جیسے پتہ نہیں کب سے ایک دوسرے کو جانتی ہو۔ نجمہ بیگم انہیں باتیں کرتا ہوا چھوڑ کر باہر مہمانوں کے پاس چلی گئی۔ دوار حویلی کے اندر کسی کام سے داخل ہوا کہ گلزار بیگم نے اسے آواز دی،
دوار جی اماں صحیح کوئی کام ہے کیا؟ دوار نے پوچھا ارے تم کام وغیرہ کو چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے اندر لے جانے لگی۔ ارے اماں صحیح کہاں لے جا رہی ہیں آپ مجھے؟ دوار نے پوچھا نظر اتارنے کے لیے۔ آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ میری ہی نظر لگ جائے گی تمہیں، اور باہر تو پھر بہت سے حاسد موجود ہیں۔ گلزار بیگم نے جواب دیا ارے اماں صحیح اب ایسا بھی کوئی شہزادہ گلفام نہیں لگ رہا۔ دوار نے کہا حالانکہ آج سیاہ شلوار قمیض پر اسکن کلر کی شولی وہ سب مردوں میں نمایاں تھا۔ اچھا اب نظر تو اتر گئی، جاؤ جا کر مشر کو لے آؤ۔ گلزار بیگم اس کی نظر اتارنے کے بعد بولی جی اب بہتر اماں صحیح آپ چلیں، میں مشر کو لے کر آتا ہوں۔ دوار انہیں جواب دیتا ہوا مشر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اسے دستک دی اور بائیں جانب دیکھتا ہوا دروازہ کھولنے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی وہ تینوں باتوں میں مصروف تھی کہ مشر کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زوہا پلیز تم دیکھ لو کہ دروازے پر کون ہے؟ مشر زوہا سے بولی تو اس میں پلیز کی کیا بات ہے؟ تم ویسے ہی بول دو میں کھول دوں گی دروازہ۔ زوہا اٹھ کر دروازے کی جانب جاتی ہوئی بولی دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اسے لگا کہ اس کے آس پاس کے سارے مناظر رک گئے ہوں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اسے لگا کہ اس کے آس پاس کے سارے مناظر رک گئے ہوں۔ اس کی برسوں کی تلاش اس کے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی پر آ کر ختم ہو گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے خود کو اس طرح تکتا پا کر زوہا اسے کچھ کہنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ پیچھے سے مشر کی آواز آئی ارے داور بھائی آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیں نا۔ مشر کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں آیا۔ زوہا نے ایک طرف ہو کر اسے رستہ دی، اسے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ زوہا بھی کمرے میں ایک جانب رکھے سوئے بیٹھ گئی۔ داور مشر کے قریب پہنچ کر بولا اماں صحیح تمہیں باہر بلا رہی ہیں، آپ چلیں ہم مشر کو لے کر آتے ہیں۔ جواب رمشا کی طرف سے آیا ٹھیک ہے۔ وہ رمشا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا اور ایک بھرپور نظر زوہا پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھڑکی چھچورا نظر باز زوہا اس کو دل ہی دل میں مختلف القابات سے نوازتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی رمشا اور مشر کی جانب بڑھ گئی۔ چلو باہر چلنے سے پہلے سیلفی ہو جائے۔ زوہا ان کے قریب پہنچ کر بولی ہاں کیوں نہیں، رمشا نے جواب دیا اور تینوں سیلفی کے لیے پوز کرنے لگی۔ مشر کو بائیں جانب سے رمشا اور دائیں جانب سے زوہا تھام کر باہر لائیں۔ ابھی انہوں نے لان میں قدم رکھے تاکہ ان پر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ سارے کمروں کا رخ ان کی جانب ہو گیا۔ داور نے آگے بڑھ کر دائیں جانب سے مشر کی طرف ہاتھ بڑھایا، ان کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج پر کے پاس لے گیا اور اس کا ہاتھ اسٹیج پر موجود زوار کے ہاتھ میں دے دیا۔ زوار نے اسے اوپر اسٹیج پر لے جا کر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد دو ملازمین پھولوں سے سجے تھال میں انگوٹھیاں رکھ کر اوپر اسٹیج پر لے کر آگے، ایک نے زوار کو انگوٹھی دی اور دوسری نے مشر کو۔ اس کے بعد سب کی تالیوں کے شور میں انہوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی بنائی۔ سب گھر والوں نے دونوں کو باری باری پیار دیا اور اس کے بعد زوار اٹھ کر مردوں والی سائڈ پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھی مشر کے پاس جا کر بیٹھ کے اسے مبارکباد دینے لگی۔ نجمہ یہ مشر کے ساتھ دو بچیاں کون ہیں؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا انہیں۔ گلزار بیگم نے پوچھا ارے وہ اپنے زوار کا شہر والا دوست ہے نا، فائز اس کی بہنیں ہیں، آئے ملواؤں آپ کو۔ نجمہ بیگم ان کی بات کا جواب دے کر انہیں لے کر اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ داور بھائی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ فائز نے زوار سے پوچھا یار سارے انتظامات انہیں ہی دیکھنے پڑ رہے ہیں، تو مصروف ہوں گے کہیں۔ وہ دیکھو وہ آ رہے ہیں سامنے۔ زوار سامنے کی طرف اشارہ کرتا بولا داور بھائی۔ زوار نے آواز لگائی ہاں بولو کیا کام ہے؟ ارے فائز کیسے ہو تم؟ داور ان کی طرف آتا ہوا بولا میں ٹھیک ہوں، ابھی زوار سے آپ کا ہی پوچھ رہا تھا، فائز نے جواب دیا۔ ہاں بس آج کچھ زیادہ ہی مصروف ہوں، داور نے کہا۔ زوار کا یہ پولائٹ سا کزن فائز کو بہت پسند تھا، جس میں غرور نام کو نہیں تھا۔ وہ بھی زوار کی طرح اس کی دل سے عزت کرتا تھا۔ زوہا رمشا ان سے ملو، یہ ہیں مشر کی اماں اور زوار کی تائی۔ نجمہ بیگم نے اسٹیج پر پہنچ کر ان کا تعارف گلزار بیگم سے کروایا۔ وہ دونوں نے کھڑے ہو کر ان کو سلام کیا۔ گلزار بیگم نے دونوں کو باری باری گلے لگا کر پیار کیا۔ اسی سلام میں رمشا کا موبائل بجا، اسے دیکھا تو فائز کا میسج تھا، انہیں باہر بلا رہا تھا۔ اچھا آنٹی اب ہم چلتے ہیں، فائز بھائی بلا رہے ہیں، رمشا بولی۔ تو گلزار بیگم نے کہا بیٹا تھوڑی دیر اور رک جاتی ہمیں اچھا لگتا آنٹی، پھر کبھی سے ابھی دیر ہو رہی ہے، ویسے ہمیں بہت اچھا لگا یہاں آ کر۔ زوہا نے بھی جواب دیا بیٹا ہمیں بھی بہت اچھا لگا آپ یہاں آئے۔ گلزار بیگم بولی اچھا اب ہم چلتے ہیں، آپ بھی آئیے گا ہمارے گھر۔ زوہا نے انہیں دعوت دی جی ضرور بیٹا۔ پھر وہ سب مل کر باہر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے، جہاں فائز ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کتنی اچھی بچیاں تھیں، گلنے ملنے والی، لگتا ہے بہت اچھے ہاتھوں میں تربیت ہوئی ہے، ورنہ آج کل کے شہری بچوں کو تو جیسے بھول ہی گیا ہے بڑوں کا احترام ادب و احترام۔ گلزار بیگم ان کے جانے کے بعد بولی کہہ تو آپ صحیح رہی ہیں۔ نجمہ بیگم بھی ان کی تائید کی، بس اللہ نصیب اچھے کرے۔ گلزار بیگم دعا دیتے ہوئے بولی آمین۔ جواب نجمہ بیگم نے بھی قبولیت کی دعا بخشی۔ یار کتنے اچھے لوگ تھے، لگ ہی نہیں رہا تھا ہم پہلی بار ملے ہیں، اسپیشلی گلزار آنٹی کتنی پولائٹ خاتون ہیں۔ گاڑی میں رمشا کی آواز گونجی۔ گلزار آنٹی کے نام پر اس کے ذہن کے پردے پر
داور کی تصویر لہرائی ہوں، یہ جاگیردار ہوتے ہی ٹھرکی، اپنے پیسے کا کچھ زیادہ ہی گھمنڈ ہوتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں مصروف تھی کہ پیچھے مڑ کر رمشا نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ کہاں کھوئی ہو زوہا، تم سے بات کر رہی ہوں میں۔ ہاں، وہ ہڑبڑا کر اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور بولی، مجھے بھی گلزار آنٹی بہت پسند آئی۔ ہاں، اور انہیں تم جس طرح سے تمہیں دیکھ رہی تھی نا، لگتا ہے تمہیں اپنی بہو بنا کر ہی چھوڑیں گی۔ رمشا نے اسے چھیڑے سے پہلے کہ زوہا کو جواب دے دی، فائز نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ رمشا، اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ فائز نے اتنے غصے سے رمشا کو ڈانٹا کہ وہ آگے سے کچھ بول ہی نہ پائی۔ رمشا کی بات نے فائز کا موڈ بہت بری طرح سے آف کر دیا تھا۔ باقی کا سارا راستہ تینوں نے اپنی سوچوں میں مگن گزارا۔ فائز اس بات پر کڑتا رہا کہ وہ اسے وہاں لے کر ہی کیوں گیا۔ رمشا یہ سوچتی رہی کہ اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو فائز اتنا غصے میں آ گیا، جبکہ زوہا کی سوچوں کا محور داور علی شاہ تھا۔ داور رات کے سارے مہمانوں کو فارغ کر کے اپنے کمرے میں آئے، اشارہ اٹھا کر صوفے پر رکھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر واش تانے لگا کہ کسی کا چہرہ اس کے تصور میں آیا۔ اس کے لب خود بخود مسکرا دی، جس کے دل کو آج تک کسی نے کوئی پہنچ نہیں پایا تھا، آج ایک چھوٹی سی لڑکی کے آگے ہار گیا تھا۔ شادی کا فیصلہ وہ جو اماں صاحب کی بار بار سراہ پر بھی نہیں کر پایا تھا، آج وہ اتنی آسانی سے ہو گیا تھا۔ کپڑے بدل کر اماں صاحب کو خوشخبری دینے کا ارادہ کر کے بستر پر دراز ہو گئے، اس پری پیکر کے خیالوں میں کھو گیا۔ پھر کچھ یاد آنے پر اپنا والیٹ سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا جو اسے فوٹوگرافر سے دے کر گیا تھا اور اپنے موبائل میں ڈالا۔ اس نے فوٹوگرافر سے خاص طور پر بول کر زوہا کی تصویریں الگ سے تصویریں بنوائی تھی تو یہ غیر اخلاقی حرکت، پر وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ پھر وہ اطمینان سے اس کی ایک ایک تصویر زوم کر کے دیکھنے لگا۔ نیند تو اسے ویسے بھی نہیں آنی تھی، کیونکہ آج تو محبت کی پہلی رات تھی، اور محبت تو نام ہی محبوب کے حسین خیالوں میں کھو کر راتوں کو جاگنے کا، اور اسے تو ابھی ایسے ہی بہت سی راتیں جا کر گزارنی تھی، کہیں ممکن ہو، کہیں واجب ہو، کہیں فانی ہو، کہیں بقا۔ دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ کل دن صبح ناشتے کے بعد داور گلزار بیگم کے کمرے میں آیا۔ صفدر علی شاہ بھی کمرے میں موجود تھے۔ وہ گلزار بیگم کے سامنے بیٹھا جھجکتے ہوئے بولا، اماں صاحب ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ ایسی کیا بات ہے جس کو کہنے کے لیے داور علی شاہ کو اتنی تہمید بانی پڑ رہی ہے؟ جواب صفدر علی شاہ کی جانب سے آیا، وہ اماں صاحب، بابا صاحب، میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ ماں صدقے، ماں قربان۔ ارے یہ تو بہت خوشی والی بات ہے، بتاؤ کون ہے، رہتی کہاں ہے، کیسی ہے، جلدی بتاؤ، میں آج ہی رشتہ لے کر جاؤں گی۔ گلزار بیگم کی تو دلی مراد برائی نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے ایک ہی سانس میں انہوں نے اتنے سارے سوال پوچھ لیے۔ ارے اماں صاحب، سانس تو لیں، سب بتاتا ہوں میں آپ کو، میں نے خود اس سے کل ہی دیکھا ہے مشل کے کمرے میں کالے رنگ کے کپڑوں میں۔ اچھا رکیں، میں تصویر دکھاتا ہوں آپ کو، یہ کہہ کر ان کو موبائل میں تصویر دکھانے لگا۔ ارے زوہا، یہ تو بڑی پیاری بچی ہے، مجھے بہت پسند ہے، زوار کی دوست فائز کی بہن ہے یہ۔ وہ اسے پہچانتی ہوئی بولی، بس ٹھیک ہے، آج کا دن ہے تمہارے پاس گلزار، رشتہ لے جانے کی تیاری کر لو، ہم کل ہی جائیں گے، رشتہ لے کر انگوٹھی بھی خرید لینا، ہم کل ہی پہنا کر آئیں گے اسے۔ اب کی بار جو جواب صفدر علی شاہ کی جانب سے آیا تھا، کیونکہ انکار کا جواز ہی نہیں، بلکہ وہ تو خود کو خوش قسمت جانیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ داور علی شاہ کے لیے ان کی بیٹی کو چنا گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے داور کو گلے لگا لیا۔ زرینہ، ارے زرینہ، گلزار بیگم ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے بولی، جی بی بی جی۔ زرینہ بول رہی کہ جن کی طرح نازل ہوئی، جاؤ اللہ ڈینوں سے کہہ کر صدقے کے بکروں کا انتظام کروا۔ گلزار بیگم زرینہ کو ہدایت دیتے ہوئے بولی، جی بہتر۔ یہ کہہ کر زرینہ وہاں سے چل دی۔ گلزار بیگم، داور علی شاہ اور صفدر علی شاہ اس وقت اعجاز صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اعجاز صاحب نے اتنے بڑے لوگوں کو اپنے گھر میں موجودگی سے حیرت میں تھے۔ حال و حال کے بعد اعجاز صاحب بولے، خیریت، آپ لوگ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے، آج یہاں ہم کسی خاص مقصد سے آئے ہیں؟ صفدر علی شاہ بولے، جی کہیے، پہلے آپ اپنی بیٹی زوہا کو یہاں بلا لیں۔ زوہا کو؟ پر کیوں؟ دراصل ہم اسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ نسرین، زوہا کو بلاؤ۔ اعجاز صاحب نسرین بیگم سے بولے، جی۔ یہ ایک لفظ کہہ کر نسرین بیگم زوہا کو بلانے چل دی۔ تھوڑی دیر بعد زوہا نسرین بیگم کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ بلو جینس کے اوپر پنک گھٹنوں پر اوپر آتی چھوٹی سی فراک پہنے ہوئی تھی اور ریڈ دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ جہاں وہ شام سے حلیے میں بھی داور کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی، وہیں صفدر علی شاہ کو اس کی ڈریسنگ قدرے ناگوار گزری تھی، پر وہ بیٹے کی وجہ سے خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ یہاں بیٹی، میرے پاس بیٹھو۔ گلزار بیگم اپنے اور صفدر علی شاہ کے درمیان اس کے لیے جگہ بناتی ہوئی بولی ہے۔ زوہا نے ایک نظر ماں کو دیکھا اور ان کا مثبت اشارہ پا کر زوہا ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ گلزار بیگم نے اس کے بیٹھنے کے بعد ڈبی سے خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکال کر زوہا کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈال دی۔ ابھی وہ اور سامان دیتی کہ انور صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ آگے بڑھ کر صفدر صاحب اور
दावर से हाथ मिलाया और दावर को फ़ाइज़ की वजह से जानते थे। बोले जी कहिए कैसे आना हुआ? हम अपने बेटे दावर अली शाह के लिए आपकी बेटी ज़ोहा का हाथ मांगने आए हैं। सफदर अली शाह ने इनके सरों पर बम फोड़ा, पर हमें अफसोस से कहना पड़ा है कि ऐसा नहीं हो सकता। अनवर साहब बोले क्यों, आखिर क्या कमी मेरे बेटे में? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े घर से आपकी बेटी के लिए रिश्ता आया। सफदर अली शाह एकदम जलाल में आए। बाबा साईं राम से दावर ने इन्हें कहा, हालांकि इसे खुद अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था। पहली बात तो ये कि हम खानदान से बारिशता नहीं करते, दूसरी बात ज़ोहा मेरे बेटे के साथ मसरूफ़ है और बहुत जल्द हम इनका निकाह करने वाले हैं। अनवर साहब ने कहा बस बाबा साईं चलें। दावर ने से मज़ीद सुना नहीं गया तो वो ये कहकर बाहर निकल गया। सफदर साहब अपने गार्ड्स को दावर के पीछे जाने का इशारा करके अनवर साहब की जानिब मुड़े और बोले, आपने सफदर अली शाह के लाडले बेटे का दिल दुखाया है। इस बेटे का जिसकी हर ख्वाहिश मैंने इसके मुंह से निकलने से पहले पूरी की। आपको पछताना पड़ेगा, मैं मजबूर कर दूंगा आपको पछताने पर। ये कहकर वो निकलने लगी। पीछे से अनवर साहब की आवाज़ आई, रुकिए। और फिर उन्होंने ज़ोहा की उंगली से अंगूठी उतारी और बोले, ये अंगूठी और अपना सामान ले लीजिए। और वो इस सामान जिसमें मिठाई के टोकरे तोहफे शामिल थे की तरफ इशारा करके बोले, हम एक दफ़ा जो चीज़ दे दें वो वापस नहीं लिया करते। ये हमारे बेटे का सदका समझ के हमने तुम्हें दिया। ये कहकर सफदर अली शाह बगैर पीछे मुड़े बाहर निकल गए। गुलजार बेगम भी इनके पीछे बाहर निकल गई। इनके जाने के बाद ज़ोहा अपने कमरे में चली गई। पीछे से ज़ार साहब सर पकड़ कर बैठ कर परेशानी से गोया हुए, भाई साहब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अनवर साहब इनके कंधे पर हाथ रख के बोले, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस ज़ोहा और फ़ाइज़ के निकाह की तैयारी करो। जब निकाह हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पर भाई साहब क्या फ़ाइज़ मान जाएगा? इन्हें एक और फ़िक्र लाक दी, इस बात की टेंशन ना लो। अव्वल तो फ़ाइज़ मान जाएगा और अगर ना माना तो फ़ाइज़ माइज़ है ना। शुक्रिया भाई, अब मेरा भाई साहब मेरा इतना साथ देने के लिए शुक्रिया की बात। ज़ोहा मेरी भी बेटी है, आप बस आप जल्दी से निकाह की तैयारी करो ताकि वो कुछ करने की पोजीशन में ना रहे। जी बेहतर भाई साहब। हवेली पहुंचकर सीधा अपने कमरे में चला के गुलजार बेगम ने इसे रोकना चाहा तो इसने नहायत ही सख्त लहजे में बोला कि अम्मा सही मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। इसका लहजा सुनकर गुलजार बेगम को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जोड़ पाई। इसने पहली बार किसी से इस लहजे में बात की थी। शाहजी कुछ करे वरना मेरा बच्चा टूट जाएगा। गुलजार बेगम रोती हुई बोली, तुम फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। दुल्हन तो वो दावर अली शाह की ही बनेगी। वो कुछ सोचते हुए बोले, क्योंकि वो जानते थे कि इनके जिस बेटे ने कभी किसी औरत की तरह मैली निगाह नहीं उठाई, इसने इस लड़की की ख्वाहिश की है तो वो किस हद तक संजीदा होगा। कमरे में आती इसने अपना जब्त खो दिया। सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल पर रखी ब्रांडेड परफ्यूम्स को हाथ मार कर गिरा दिया। जब इससे भी गुस्सा कम ना हुआ तो टेबल पर रखा आवाज़ उठाकर ड्रेसिंग के शीशे पर मारा। एक चुभन से एक छन से शीशा टूटकर नीचे बिखर गया। इसके बाद कमरे की सारी चीज़ें एक एक करके तोड़ के वो थक कर नीचे ज़मीन पर बैठ गया। बेड से टेके लगा करके यकदम मोबाइल फ़ोन की आवाज़ ने कमरे की खामोशी में ताश सा पैदा कर दिया। पहले तो इसका जी चाह के फ़ोन ना उठाए पर कुछ सोच कर उठा लिया। दूसरी तरफ इसका दोस्त सजावल था जो एक अयाश वडेरा था। दुनिया की हर बुराई मौजूद थी इसमें। सजावल जैसे शख्स के साथ रहकर भी दावर हर किस्म की बुराई से दूर था। आज महफिल रखी थी, सारे दोस्तों ने डेरे पर दावर के रिश्ते होने की खुशी में। बोलो सजावल, दावर भारी आवाज़ में गोया हुआ, खैरियत दावर आज डेरे पर नहीं आए तुम? हाँ वो बस कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी यार, यहाँ हम तेरे रिश्ते की खुशी में महफिल जमाए बैठे हैं और तू तबीयत ख़राब करके बैठा है। बस वैसे ही तबीयत कुछ अजीब हो रही है। खैर है, कौन सा रोग लग गया है मेरे यार को? हमें तो पता चले, कुछ इलाज करें हम। सजावल, तेरे यार के इस रोग का कोई इलाज नहीं है, भाभी की तरफ से इनकार हो गया है। वो भी इसी का दोस्त था। फ़ौरन दावर की नब्ज़ पकड़ ली। परेशान क्यों हो रहा है? बोल, तू ढेर लगा दूंगा तेरे कदमों में। ऐसे हज़ारों लड़कियों का नहीं सजावल, मुझे चाह नहीं है हज़ारों लड़कियों की। समझ गया, इश्क का रोग लगा बैठा है मेरा यार। ये इश्क का नशा तो जामे खास ही से उतरेगा। वो दावर के बिखरे लहजे से अंदाज़ा लगाता बोला, सजावल इससे नशा उतरेगा नहीं, चढ़ेगा। वो मुनकर हुआ, अरे अरे साईं, जैसे लोहा लोहे को काटता है ऐसे ही नशा नशे को काटेगा। अगर ऐसा है तो भेज दे दो। सजावल आखिरकार घुटने टेक दिए गए थे। जो हुक्म साईं, अभी भिजवाता हूँ, आला और नयाब किस्म भेजूंगा। ये कहकर इसने फ़ोन रख दिया। अभी इससे फ़ोन रखे कुछ ही देर हुई थी कि दरवाज़ा बजा। आ जाओ, उसने इजाज़त दी। दरवाज़ा खोला, उसका खास मुलाजिम अंदर आया। बोले, इसने अपनी लोह रंग आंखें से देखते हुए पूछा, साईं ये सजावल साईं की तरफ से तोहफ़ा है, इनकी हिदायत थी कि आपको अभी पहुंचाया जाए। ये इसलिए आगे से डरते वजाहत दी। असल में वो उसकी सुर्ख आंखें देखकर डर गया था क्योंकि अभी किसी को दावर के कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी। अभी भी वो सजावल के मुलाजिम के कहने पर डरते डरते अंदर आया था। ये वो दावर था जिसने कभी मुलाजमत से गुस्से में बात नहीं की थी। सब मुलाजिम अपनी जान से पहले मालिक को ये हालत देखकर परेशान थे। किसी को पता तो नहीं चला? दावर ने अपनी भारी आवाज़ में पूछा। नहीं साईं, ठीक है, पता चलना भी नहीं चाहिए। बज़ाहिर लहजा आम सा था पर अंदाज़
बहुत कुछ बावर करवाने वाला था। जी जी साईं, मुलाजिम हल्काता हुआ बोला। दावर के इशारे करने पर वो चला गया। दावर ने हाथ पकड़कर पैकेट उठाया, इसमें से बोतल निकाली, ढक्कन खोलकर बोतल सीधा मुंह से लगा लिया बगैर जायके के परवाह किए पी गया। आज पहली दफ़ा इसने ये हराम शय मुंह को लगाई थी। बस फिर क्या था, वो अपना दर्द कम करने के चक्कर में वो जाम पर जाम चढ़ाता मदहोश होता गया। अनवर साहब ने फ़ाइज़ को फ़ोन लगाया। वो 3 बैलों के बाद फ़ोन उठा ले गया। बाबा साहब खैरियत, आपने फ़ोन किया? फ़ाइज़ की परेशान सी आवाज़ स्पीकर में उभरी, क्योंकि अनवर साहब इंतहाई ज़रूरत के वक्त ही फ़ाइज़ को फ़ोन करते थे। तुम इसी वक्त घर पहुँचो। अनवर साहब बोले, पर बाबा इस वक्त तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। सब खैरियत? हाँ, तुम घर पहुँचो फिर बात होती है। ठीक है बाबा, मैं आता हूँ। फिर वो 40 मिनट का रास्ता 20 मिनट में तय करके घर पहुँचा। घर में दाखिल होकर भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया। मामा बाबा कहाँ है? इसने आयरा बेगम से पूछा। अपने कमरे में है। इसका जवाब सुनकर अनवर साहब के कमरे की तरफ आया, दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। जी बाबा, बुलाया आपने? हाँ आओ इधर बैठो। फिर उन्होंने आज होने वाली सारी बात इसके गोशेगुजार कर दी। इनकी हिम्मत कैसे हमारे घर में खड़े होकर हमको ही धमकी देने की? छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें। और जवार, इसने मुझे बताया भी नहीं इतनी बड़ी बात होगी। फ़ाइज़ सारी बात सुनकर एकदम गुस्से में आ गया। फ़ाइज़, ये टाइम जोश से नहीं होश से काम लेने का, इसलिए हमने तय किया कि हम तुम्हारा और जोहा का निकाह करवा देंगे। बोलो तुम्हें मंजूर है? मेरा और जोहा का निकाह? फ़ाइज़ का सारा गुस्सा अनवर साहब की ये बात सुनकर उतर गया था। बोलो तुम्हें मंजूर है या नहीं, वरना हम माई से बात करेंगे। नहीं नहीं, मैं राज़ी हूँ, फ़ाइज़ जल्दी से बोला। फ़ाइज़ की जल्दबाजी देखकर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, जिसे वो रुख मोड़कर छुपा गया और मुतमिन अंदाज में गोया हुआ, ठीक है अब तुम जाओ। अनवर साहब और इजहार साहब दोनों इस वक्त जोहा के कमरे में से बात करने के लिए मौजूद थे। जोहा बेटा, जो बात मैं इस वक्त तुमसे करने जा रहा हूँ वो गौर से सुना और मुझे यकीन है कि तुम मेरा मान रखोगी। इजहार साहब के अंदाज पर जोहा का दिल यकदम बहुत ज़ोर से धड़का, पर खुद को कंपोज करती हुई बोली, बाबा आपको जो बात करनी है खुलकर करें बेटा। जिस तरह के हालात हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक फ़ैसला लिया है कि तुम्हारा और फ़ाइज़ का निकाह कर दिया जाए। पर बाबा मैं अभी पढ़ना चाहती, अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं है, इस बात की मैं ज़मानत देता हूँ। जवाब अनवर साहब की तरफ जानिब से आया था। पर बड़े बाबा, क्या निकाह करना ज़रूरी है? बेटा हालात का तकाजा यही है। ठीक है फिर जैसा आपको सही लगी। इसकी बात पर खुश होकर दोनों ने बारी बारी इसे गले लगाकर प्यार किया। इजहार साहब बोले, मुझे पता था मेरी बेटी मेरे बात से इख्तलाफ कर ही नहीं सकती। गुलजार बेगम इस वक्त दावर के कमरे के दरवाजे के बाहर मौजूद थी। साथ में मुलाजमा हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। दावर दोपहर में वहाँ से आने के बाद से कमरे में बंद और अब रात होने को थी। गुलजार बेगम जब इसके बाहर निकलने का इंतजार करके थक गई तो दिल के हाथों मजबूर होकर इसके लिए खाना लेकर आई थी। पर अब कई बार दस्तक के बाद भी जब वो दरवाज़ा ना खुला तो इनको तशवीश होने लगी। उन्होंने हैंडल पर हाथ रख कर घुमाया तो वो अनलॉक होने की वजह से खुलता चला गया। उन्होंने कदम अंदर की जानिब बढ़ाया तो उनका दिल दहल गया। पूरे कमरे में सामान और टूटे हुए कांच की कुर्सियाँ बिखरी हुई थी, पर इन्हें दावर कहीं नजर नहीं आए। वो कांच और बिखरे सामान से बचती बचाती आगे बढ़ी तो बेड की दूसरी जानिब का मंजर देखकर इनका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। बेसाख्ता इनका हाथ अपने दिल पर गया। वहाँ पर दावर नीचे ज़मीन पर होशो हवास से बेगाना पड़ा था। साथ ही मशरूब की टूटी हुई बोतल पड़ी हुई थी। दावर और चीख मार कर इनकी जानी बड़ी, इसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा और इसे पकाने लगी। पर अगर वो होश में होता तो जवाब देता ना। जरीना जाओ शाहजी को बुलाओ। जरीना जल्दी से भागकर सफदर अली शाह के पास गई और बोली, बड़े साईं वो देखिएगा। छोटे साईं आकर देखे, छोटे साईं को पता नहीं क्या हो गया है। जरीना की बात सुनकर वो भागकर दावर के कमरे में आए और वहाँ की हालत देखकर इन्हें लगा जैसे किसी ने इनका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। दावर के जाने बड़े, अल्लाह दीनों को बुलाओ। सफदर अली शाह चलाए और मुलाजिमों के साथ वो अल्लाह दीनों और 2-3 मुलाजिमों की मदद से गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर आए। और दवार जैसे मर्द को उठाना 2 लोगों की बस की बात नहीं थी। यहाँ पर मुलाजिम का नाम अल्लाह दीनों की जगह कुछ और रख देते हैं। खैर, पूरी शाह फैमिली इस वक्त आईसीयू के बाहर मौजूद थी। गुलजार बेगम के बाजों के हल्के में लिए बैठा तसल्ली दे रहा था। वो अपने मामू की आदत के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। हवेली पहुंचने पर इससे तबीयत का पता चला तो वो सीधा अस्पताल आ गया। नजमा बेगम मशल को सीने से लगाए खुद भी रोने में मसरूफ थी। सफदर अली शाह एक जानिब अफसुदा से खड़े थे। पहली दफ़ा में इसके इस कदर ज़्यादा पीने की वजह से इसकी हालत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने इसका मैदा वॉश कर रहे थे। डॉक्टर ने अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए थे। अगर इन 24 घंटों में से होश आ गए तो ठीक है, वरना कुछ भी हो सकता है। अभी वो सब दुआ में मशगूल थे कि एकदम आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहब बाहर आ गए। सफदर अली शाह इनकी तरफ लपके और दावर की हालत के बारे में पूछे। देखिए अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। पेशेंट की हालत है इंतहाई नाजुक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी दुआ जारी रखें। डॉक्टर तसल्ली देते हुए बोले, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें जितने पैसे चाहें ले लो, पर अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तुम्हारा पूरा हस्पताल तबाह कर दूंगा। सफदर साहब ने डॉक्टर का गिरेबान दबोचा। जवार ने आगे बढ़कर इन्हें डॉक्टर से दूर किया और इन्हें जाने का इशारा किया। ताए साईं क्यों परेशान होते हैं?
दावर भाई को कुछ नहीं होगा, पूरा गांव इनके लिए दुआओं में मशगूल है। अरे जिस इंसान के साथ इतनी दुआएं होती इससे भला कुछ हो सकता है। जवार खुद परेशान था कि दवार जो इन बुराइयों से कोसों दूर रहता था वो कैसे इन हराम चीज़ को हाथ लगा गया, पर अभी सफदर साहब या कोई भी इसे बताने की पोजीशन में नहीं थे। पोजीशन में नहीं थे वो दावर के ठीक होने पर सारी बात पूछने का इरादा रखता था। मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिनकी वजह से मेरा बेटा साल में पहुंचा है। सफदर अली शाह दिल में पक्का इरादा कर लिया था। जोहा के घर में निकाह की तैयारी जोरों शोर की जारी थी। रमशा की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर को इसकी अजीज जान दोस्त और कज़न इसकी भाभी बनने वाली थी। फाइज एक बार जवार से बात करना चाहता था पर इसका फ़ोन नहीं लग रहा था। वो इससे पूछा चाहता था कि जब वो जानता था कि फाइज जोहा को पसंद करता है तो वो किस तरह अपने कज़न का रिश्ता जोहा के लिए आने दे सकता है। घर में सभी मुतमिन थे सिवाय जोहा के, जिसने एजाज साहब की वजह से हाँ तो कर दी थी पर वो मुतमिन नहीं हो पा रही थी। इसकी छठी इस इशारा करती कि कुछ गलत होने वाला है, पर वो सबके मुतमिन चेहरे देखकर अपनी सारी सोचों को ज़हन से निकालने की कोशिश कर रही थी। निकाह के एक हफ्ते बाद होना करार पाया था। रमशा जोहा को बुलाने आई थी। वो निकाह का ड्रेस लाने जा रही थी तो आयला बेगम बोली जोहा को बुला लो, वो अपनी मर्जी का ले लेगी। रमशा तुम जाकर ले आओ, हमारी पसंद कौन सी अलग है। और जोहा क्या हो गया है तुम्हें, तुम तो हमेशा शॉपिंग के लिए रेडी होती हो, तो फिर आज क्या हो गया है तुम्हें, तुम खुश तो होना। रमशा को ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रही, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत को अच्छी भली तो बैठी हो। रमशा इसका माथा छूती हुई बोली हाँ वो सर में दर्द है मुझे, तुम उठो शॉपिंग करके तुम्हारे सर का दर्द खुद ही गायब हो जाएगा, वरना मैं फाइज भाई को भेज देती हूँ, अब वही करेंगे तुम्हारे सर दर्द का इलाज। रमशा ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ कर उठाती से छेड़ते हुए बोली फजूल बकवास मत करो, छोड़ो मुझे, चल रही हूँ मैं। जोहा हार मानती हुई बोली 22 घंटे होने को आए थे पर दावर को अभी तक होश नहीं आया था। अब तो डॉक्टर भी मायूस हो रहे थे और दावर की हालत को देखकर मशल प्रे रूम में जाकर नमाज पर बैठी अपने भाई की ज़िंदगी के लिए दुआओं में मशगूल थी। गुलजार और नजमा बेगम आईसीयू के बाहर तस्बीह में पढ़ने में मशगूल थी। गुलजार बेगम की आंखें एक मिनट के लिए भी खुश्क नहीं हो रही थी। जवाब सदका करने गया हुआ था जबकि सफदर अली शाह कोने में खड़े किसी से फ़ोन पर मसरूफ़ थे। हाँ बोलो क्या रिपोर्ट है, सफदर अली शाह ने पूछा। सनी के घर में निकाह की तैयारी चल रही है, एक हफ्ते बाद निकाह है और वो लड़की अभी खरीदारी के लिए निकली, अगर आप हुक्म करें तो। नहीं, लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, आगे क्या करना है ये हम तुम्हें बता देंगे, बस तुम आंखें और कान खुले रखो। सफदर अली शाह इसकी बात काट कर बोले जी बेहतर मेरे बेटे को साल में पहुंचाकर खुद अपने घर में शानियां बजा रही हैं, छोड़ूंगा नहीं, तबाह कर दूंगा। फोन रख कर वो दिल ही दिल में बोले। 24 घंटे ख़त्म होने में आधा घंटा बाकी था कि नर्स ने इनके लिए ज़िंदगी की नवीद लेकर आई थी। आपके पेशेंट को होश आ गया है, ये अल्लाह ताला खैर शुक्र है। सबके मुंह से बेख्तियार निकला। गुलजार बेगम अपने हाथ से एक कीमती अंगूठी उतारकर नर्स को देते हुए बोली तुमने इतनी मुबारक खबर हमें सुनाई, ये तुम्हारा इनाम है। नर्स ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला था कि गुलजार बेगम बोली बेटा मना मत करना, एक माँ का प्यार समझ के रख लो। वो इसे ज़बरदस्ती अंगूठी पकड़ाती हुई बोली क्या हम मिल सकते हैं अपने बेटे से, उन्होंने बेकरारी से पूछा। जी हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप मिल सकते हैं। नर्स ये कहकर चली गई मैं ज़रा शुक्राने के नफल अदा कर लो और मशर को भी खुशखबरी सुना दो। गुलजार बेगम ये कहकर प्रे रूम की तरफ चली गई। आपके पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दी गई, अब मिल सकते हैं इन्हें। नर्स ने इन्हें इतला दी। वो सब दावर के कमरे में दाखिल है। गुलजार बेगम अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिस्टर का गला घूंटा क्योंकि अब सामने लेटा हुआ दावर कहीं से भी वो दावर नहीं लग रहा था जो 2 दिन पहले इन्हें अपनी पसंद से आगाह कर रहा था। कैसी चमक थी इसके चेहरे पर, अब वो 2 दिन में ही सदियों का बीमार लग रहा था। दावर मेरे शेर सफदर साहब ने जैसे पुकारा। इनकी आवाज़ सुनकर इसकी पलकों में जनिश हुई और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े सफदर साहब को देखकर नकाहा से मुस्कुराए। वो बाप थे ना। इसकी मुस्कुराहट में छुपा दर्द पहचान के दावर मेरे बच्चे मेरी जान। गुलजार बेगम इसकी जानी बड़ी, इनको देखकर इसने बैठना चाहा पर इसी से बैठा ना गया तो आगे बढ़कर जवार ने इसे सहारा देकर बैठाया। गुलजार बेगम ने इसके पास बैठी उसका माथा चूमकर बोली दावर तुझे अपनी बूढ़ी माँ का एक दफ़ा भी ख्याल ना आया कि इसकी 2 दिन की मोहब्बत हमारी बरसों की मोहब्बत पर गालिब आ गई है। अम्मा सही माफ़ कर दे मुझे, मैं होश में नहीं था, मुझे तो हराम हलाल का फ़र्क भी भूल गया था। अब मैं अपने खुदा को क्या मुँह दिखाऊंगा। दावर इनके सामने हाथ जोड़ते हुए सर झुकाकर रो दिए। शायद अपनी 32 साल ज़िंदगी में होश संभालने के बाद पहली मर्तबा रोया था। नहीं मेरे लाल तेरी कोई गलती नहीं है, तू दिल पर ना ले, वो अल्लाह बहुत बड़ा है, वो सबको माफ़ कर देता है। वो इसके हाथ खोलते हुए बोले। सदर साहब ने आगे बढ़कर दावर को सीने से लगाकर उसकी पीठ थपकते हुए बोले मेरे शेर सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। बाबा सही उनसे अलग होता मुंह साफ करता हुआ बोला। फिर इसकी नज़र एक कोने में खड़ी रोती मशरब पड़ी। क्या हुआ, मेरी चुड़ैल नहीं मिलेगी क्या मुझसे? तो मशल एकदम से भाग इसके सीने से लगी और तेज रोने लगी। अरे चुड़ैल अभी जिंदा हूँ मैं, खामोश हो जाओ। और इसे खुद से अलग करके इसके आंसू साफ किए। देखो बिल्कुल ठीक हूँ मैं, अगर तुम और रोई ना तो जवार मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मैं तुम्हें रुला रहा हूँ। इसने एक नज़र जवार को देखा जो इसकी जानिब देख रहा था। शर्मा कर सर झुका कर रोते रोते मुस्कुरा दी। हाँ वो ऐसा ही था, खुद तकलीफ में होते हुए भी रोतों को हंसाने वाला सुध बुध अपनी गवा बैठा हूँ।
سلٹ میں جیون الجھا بیٹھا ہوں، سانس کی ڈور زور لگائے جیون میرا زور گھٹائے، اکھیاں جو پوچھوں اکھیاں پھر بھر آئیں۔ دوار کو 2 دن بعد صفدر سے چھٹی مل گئی تھی اور آج وہ 2 دن بعد گھر آ رہا تھا۔ زوار اور صفدر صاحب داور کے ساتھ تھے، باقی سب کو انہوں نے پہلے ہی گھر روانہ کر دیا تھا۔ گلزار بیگم داور کو کمرہ اپنی سرپرستی میں صاف کروا رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں صفدر صاحب نے اس کے کمرے کو بالکل پہلے جیسا کروا دیا تھا۔ مشعل اس کے لیے فریزی کھانا بنوا رہی تھی۔ اسی اسنا میں گاڑی کا ہارن بجا، دونوں نے اپنے اپنے کام چھوڑ کر باہر کی جانب بھاگی۔ داور زوار کے سہارے چلتے حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ زوار داور کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، صفدر صاحب زوار سے بولے۔ جی تائی جان، یہ کہہ کر زوار داور کو لے کمرے کی جانب بڑھ کے کمرے میں پہنچ کر زوار نے اسے بیڈ کے کرون سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور بولا، بھائی آپ ایسے تو نہ تھے، ایک لڑکی کے لیے آپ نے اپنا یہ حال کر لیا، یا تجھے بن مانگے تیری محبت مل گئی ہے نا، اس لیے ایسا بول رہا ہے۔ مجھے تو ایک دن نہیں ہوا تھا محبت ہوئے کہ مجھے پتہ لگا کہ میری محبت تو میری ہے ہی نہیں۔ ہاں، فائز اسے بچپن سے پسند کرتا تھا، وہ مجھ پر غصہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے سب جانتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو نہیں روکا، پر اس نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ اس کے گھر والوں نے یہی کہا ہے کہ اس کی بات فائز سے طے ہے، نکاح ہے۔ 2 دن بعد ان کا داور کو اس کے خاص ملازم سے پتہ چلا تھا، مطلب اس نے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں، حالانکہ ہم تو اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ زوار دکھ سے بولا، اچھا تم دکھی نہ ہو، تم اسے سے مل کر ساری بات کلیئر کر لینا۔ وہ ایسا ہی تھا، سب کی فکر کرنے والا، اپنے غم میں بھی دوسروں کا خیال رکھنے والا، اور کام کیسا چل رہا ہے اس کا دھیان بٹانے کی خاطر کاروباری باتوں میں مشغول ہو گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے صفدر صاحب کے قدم ان کی باتوں نے روک لیے تھے، یعنی انہیں لوگوں نے غلط بیانی کی ہم سے۔ اس کے بعد وہ کسی کو فون لگا کر ہدایت کرنے لگے۔ نکاح کی تیاری میں یہ ہفتہ پر لگا کر اڑ گیا اور آج نکاح کا دن بھی آ گیا۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے کارڈ کی بجائے موبائل کا استعمال کیا گیا تھا سب کو دعوت دینے کے لیے۔ جس کو بھی دعوت کی کال کی گئی، اسی نے 100 طرح کے سوال کیے۔ اتنی جلدی نکاح رکھنے پر وہ عاجز آ گئے تھے لوگوں کے سوال و جواب سے، کیونکہ آج تک زوہا کے جتنے بھی رشتے آئے تھے انہیں یہ کہہ کر منع کیا گیا تھا کہ وہ بھی پڑھ رہی ہے، تو اس طرح اچانک سے اسے کے نکاح کا سن کر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی تھی۔ زوہا کو دوبارہ گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا گیا تھا، بیوٹیشین کو بھی گھر ہی بلا لیا گیا تھا صفدر صاحب کی دھمکی کی کال کی وجہ سے۔ 2 دن پہلے اعجاز صاحب کو ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی تھی۔ ہیلو، کون؟ ارے اتنی جلدی بھول گئے ہو ہمیں، ابھی تو آپ کی طرف ہمارے بہت سے صاحب باقی ہیں۔ صفدر علی شاہ۔ اعجاز صاحب کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں اتنا ہی نکلا تھا، ارے آپ کا حافظہ تو بہت اچھا ہے جی، میں ہی بات کر رہا ہوں۔ صفدر علی شاہ، کیوں فون کیا آپ نے، جب ہم آپ کو جواب دے چکے ہیں، صرف اتنا بتانے کے لیے کہ دلہن تو آپ کی بیٹی میرے ہی بیٹے کی بنے گی، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسے بناتے ہیں عزت سے، یا پھر صفدر صاحب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دیکھیے میں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی بھی طرح کا فیصلہ لینے کا اہل ہوں، آپ مجھے ایسے دھمکا نہیں سکتے۔ میں دھمکا نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں آپ کو، سمجھائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے عزت سے آپ کی بیٹی کو اپنی عزت بنانا چاہا، پر آپ کو شاید عزت پیاری نہیں ہے اپنی، جو اب جو ہوگا وہ سب دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر صفدر صاحب نے کال کاٹ دی۔ اعجاز صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انور صاحب کو جو اعجاز صاحب کے پاس ہی کسی کام سے آ رہے تھے، اعجاز صاحب کو سر پکڑے دیکھ کر پریشانی سے ان کے پاس چلے گئے۔ اعجاز خیریت، اس طرح سر پکڑے کیوں بیٹھے ہو بھائی صاحب؟ انہوں نے صفدر صاحب سے ہونے والی ساری گفتگو ان کے گوشے گزار کر دی۔ بھائی صاحب، انہوں نے صاف الفاظ میں دھمکی دی ہے، اب کیا ہوگا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اعجاز صاحب نے پریشانی سے گویا ہوئے، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم نکاح تک زوہا کو گھر سے باہر مت نکلنے دینا، نکاح ہو جائے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ صحیح حال دن کے 12 بجے کا وقت تھا۔ فائز اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، نکاح عصر کے بعد ہونا طے پایا تھا۔ وہ زوار کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو بھی تھا وہ اس کا بچپن کا ساتھی تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے دن پر وہ اسے نہیں بلائے گا۔ ابھی تک اس کا زوار سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ دونوں اکثر پلاننگ کیا کرتے تھے کہ دوسرے کی شادی پر وہ کیا کریں گے، کیسے کپڑے بنوائیں گے، پر داور کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا، اس نے ہمیشہ داور کو ایک بڑے بھائی کی طرح عزت دی تھی، اور آج اس کی وجہ سے ہی وہ اپنے سب سے اچھے دوست سے دور تھا۔ نہ جانے کیوں انسان اپنی پلاننگ میں اسے بھول جاتا ہے، وہ جو اوپر بیٹھا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہی اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے۔ وہ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وہ ذہن سے ساری سوچیں جھڑک کر زوہا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ابھی نہیں خیالوں میں کھویا ہوتا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر فون کی جانب دیکھا، اس نے موبائل ہاتھ میں اٹھایا تو پتہ چلا کہ ہاسپٹل سے فون ہے۔ اس نے سلائیڈ کو ٹچ کر کے فون کان سے لگایا تو اسے ایمرجنسی کی اطلاع ملی۔ میں آ رہا ہوں، یہ الفاظ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور اٹھ کر الماری سے کپڑے نکالتا ہوا چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے اس نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل قائلہ بیگم کے پاس اور انہیں ایمرجنسی کو بتایا اور جلدی آنے کا کہہ کر سیڑھیاں اتر کر باہر نکل گیا۔
داور صبح سے کمرے میں بند اپنی محبت کے کسی اور کا ہو جانے کا دکھ منا رہا تھا، اور وہ یہ جانے کے بعد بھی کہ وہ آج ہمیشہ ہمیشہ کے اس کی دسترس سے چلی جائے گی، وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنے ہاتھ سے بندھے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اس سے اپنے ہاتھ بندھے محسوس ہو رہے تھے۔ ملازم دوبارہ اس کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی ناشتے کے لیے، پر اس نے منع کر دیا تھا اور دوبارہ اسے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا تھا۔ اب تیسری مرتبہ اس کا دروازہ بج رہا تھا، وہ جھنجھلا اٹھا اور جا کر دروازہ کھولتے بولنا شروع ہو گیا۔ منع بھی کیا تھا کہ گلزار بیگم کو دیکھ اس کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ ارے اماں صاحب آپ آئیے نا۔ وہ انہیں تھام کر صوفے تک لایا تھا اور انہیں صوفے پر بٹھا کر خود نیچے زمین پر بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ داور میں بہت ڈر چکی ہوں، اس لیے تمہیں دیکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ داور تمہیں میری قسم ہے دوبارہ ایسا مت کرنا، ورنہ اب میں سہ نہیں پاؤں گی۔ گلزار بیگم کے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا۔ داور کو صبح سے کمرے میں بند دیکھ کر ان کا دل گھبرانے لگا تھا، اس لیے اسے دیکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دے، بہت دکھ دیے ہیں نا میں نے آپ کو۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا۔ نہیں ایسا نہیں بول، تکلیف ہوتی ہے مجھے، بھلا میں ناراض ہو سکتی ہوں اپنی جان سے؟ وہ اس کے ہاتھ کھول کر اپنے سامنے بڑھاتی ہوئی بولی۔ بس اب بھول جا اسے اور پہلے جیسا ہو جا، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے بابا صاحب کے لیے، وہ بھی تیرے لیے بہت پریشان ہے۔ اماں صاحب آج کا دن، بس آج کا دن مجھے اپنی محبت کے بچھڑنے کا سوگ بنا دیجیے۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، مجھے اپنے دل کو سمجھانے کا موقع دے دیجیے۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بولا۔ وہ کوئی آخری لڑکی تھوڑی تھی، میں اپنے چاند کے لیے خود دلہن ڈھونڈوں گی اور تیری ایک نہیں سنوں گی۔ اماں صاحب کیوں کسی معصوم کی زندگی برباد کریں گی؟ اسے مجھ جیسے انسان کے ساتھ باندھ کر میرے پاس اب کچھ نہیں بچا کسی کو دینے کے لیے، کچھ نہیں۔ گلزار بیگم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اب وہ اسے سینے سے لگا کر رو دی۔ وہ بھی ممتا کی ٹھنڈی آغوش پا کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ ضحیٰ کو بیوٹیشین ریڈی کر کے جا چکی تھی، ریڈ اور اسکن کلر کی فراک میں وہ غضب ڈھا رہی تھی، چہرے پر چھائی سوگواریت نے اس کے حسن کو اور زیادہ نکھار بخشا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا حسن سوگوار ہو تو زیادہ حسین لگتا ہے۔ اثر ہونے میں آدھا گھنٹہ تھا اور فائز کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ انور صاحب بیگم پر برس رہے تھے کہ انہوں نے فائز کو جانے ہی کیوں دیے؟ جب تمہیں منع کیا تھا کہ فائز کو باہر بھیجنے سے تم نے کیوں جانے دیے؟ وہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہو گئی تھی، آدھے گھنٹے میں آنے کا کہہ کر گیا تھا۔ عائلہ بیگم نے اپنی صفائی پیش کی۔ یا خدا کہاں ڈھونڈوں میں اسے؟ فون بھی بند آ رہا ہے اس کا، اب تو مہمان بھی آنے لگے ہیں۔ بھائی صاحب اس کے ہاسپٹل پتہ کروا لیں۔ ہاں مائز کو بلواؤ، وہ جا کر پتہ کر آئے گا۔ پھر انہوں نے مائز کو ہاسپٹل بھیج دیا تو فائز کا پتہ کرنے کے لیے ابھی وہ سب بیٹھے تھے کہ اظہار کا فون بجا۔ صفدر علی شاہ کا فون ہے، اظہار صاحب بولے۔ فون اٹھاؤ اور اسپیکر پر ڈالا۔ انور صاحب نے ہدایت دی۔ ہیلو، اب فون کرنے کا مقصد ہے؟ اظہار صاحب نے فون اٹھا کر بولے۔ ہم نے سمجھایا تھا تمہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی کوئی بات نہیں ٹالتے، تمہاری بیٹی ہمارے ہی بیٹے کی دلہن بنے گی، پر بات تمہاری سمجھ میں نہیں ہے، یا انجام کے ذمہ دار وہ خود ہوگے۔ ویسے سنا ہے تمہارا بیٹا اپنے نکاح سے بھاگ گیا ہے، تو سوچا ہم بھی فون کر کے افسوس کر لیں۔ یعنی فائز آپ لوگوں کے پاس ہے؟ دیکھیں آپ لوگ فائز کو کچھ نہ کہیں، اسے چھوڑ دیں، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اظہار صاحب شائستہ سے لہجے میں بولے۔ ہوگا تو وہی جیسا ہم چاہیں گے، پر تھوڑا سبق سکھانا تو بنتا ہے نا۔ آخر کو آپ نے صفدر علی شاہ کو انکار کرنے کی جرأت کی تھی؟ پلیز میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، ایسا کچھ نہ کریں آپ کی بار۔ عائلہ بیگم روتی ہوئی بولی۔ معاف کیجیے گا بھابھی، پر جو چوٹ آپ لوگوں نے میرے بیٹے کو پہنچائی اس کا تھوڑا تو بدلہ بنتا ہے نا۔ اور کچھ بھیج رہا ہوں آپ کے موبائل پر، دیکھ لیجیے گا، ہماری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے، کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا فون بجا، دیکھا تو کچھ تصویریں تھیں۔ انہیں کھولا تو جو انہیں دیکھنے کو ملے، اسے دیکھ کر انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور انور صاحب آگے بڑھ کر فون لیا تو ان کا بھی وہی حال تھا۔ ایسا کیا اس میں دکھائیں مجھے؟ عائلہ بیگم نے ان کے ہاتھ سے موبائل لیا تو دیکھا اسکرین پر ضحیٰ اور داور کی تصویر تھی، جس میں داور نے ضحیٰ کے سامنے ہاتھ کیا ہوا تھا اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ اصل میں یہ تصویریں مشعل کی منگنی کی تھی، جس میں داور نے مشعل کے آگے ہاتھ بڑھایا ہوا تھا، پر ضحیٰ مشعل کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور تصویر میں مشعل کو اس طرح کا کراپ کیا گیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ داور اور ضحیٰ کا ہاتھ تھام رہا ہے۔ اس کے علاوہ چند ایک اور بھی اس طرح کی تصویریں تھیں، جس میں ضحیٰ اور داور شاعر کو ساتھ دکھایا گیا تھا۔ ضحیٰ ایسی نکلے گی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھائی صاحب آپ ایک دفعہ اپنی بیٹی سے بھی تو پوچھ لیتے کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس کی وجہ سے آج میرا بیٹا مشکل میں آ گیا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا نا تو میں آپ میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی، سن لیں آپ۔ عائلہ بیگم یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ لاکھ وہ ضحیٰ کو اپنی بیٹی سمجھ لے، پر آج اپنی جوان اولاد کو مشکل میں دیکھ کر اور جو کچھ اب ہوا اس کے بعد وہ بھی ضحیٰ سے بدظن ہو گئی تھی۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم سنبھالو خود کو، اور صفدر علی شاہ کو بات کر کے جتنی جلدی ہو سکے ضحیٰ کی شادی داور سے کروا دو، اور اگر اپنی بچی کی کچی عزت بچانی ہے تو میں ذرا مہمانوں کو دیکھوں جا کر۔ ان کا اپنا بیٹا غائب تھا اور نہ جانے کس حال میں تھا، مگر وہ اپنی فکر کو سینے میں دبائے بھائی کا ساتھ دے رہے تھے۔ پھر جیسے تیسے بہانا کر کے انہوں نے مہمانوں کو رخصت کیا۔ پہلے اتنی جلدی نکاح اور پھر فائز کا غائب ہو جانا، لوگوں نے ان کے سامنے سوالوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے، جن کے جواب میں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ نسرین بیگم عائلہ بیگم دونوں کا رو رو کا برا حال تھا، دونوں ہی اپنی اپنی اولاد کے غم میں نڈال تھی۔ فائز ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، مائز کو بھی
انور صاحب نے ساری صورتحال بتا کر گھر واپس بڑھا لیے تھے۔ اظہار صاحب زہا کے کمرے میں داخل ہوئے اور رمشا جو زہا سے باتیں کر رہی تھی اور آج ہونے والے سارے واقعے سے لالم تھی، اس کو مخاطب کر کے سر لہجے میں بولے، رمشا مجھے زہا سے گلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ رمشا ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی، اچھا زہا میں آتی ہوں، وہ کہہ کر باہر چلے گی، پر وہ اپنے ہمیشہ ہنسنے مسکرانے والے چچا کا یہ لب و لہجہ سن کر حیران تھی۔ یہی حالت اندر بیٹھی رمشا کی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اظہار صاحب نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ زہا نے ناسمجھی سے اظہار صاحب کی جانب دیکھا، پھر اس کے بعد اسکرین کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ جانے کے حد تک پھیل گئی تھی۔ کچھ کہنے کی خواہش میں اس کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے، اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے بروقت دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ تم پہلے سے جانتی تھی اس لڑکے کو؟ اظہار صاحب درستی سے بولے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار زہا سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ نہیں بابا، وہ زہا میں نے بچپن سے تمہیں ہر طرح کی آزادی دی ہے، تم پر اعتبار کیا، یہ صلہ دیا، اس کا تم نے مجھے تماشا بنا دیا ہے، تم نے میرا کہیں منہ دکھانے کے لیے نہیں چھوڑا۔ تم نے مجھے بابا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ میں نہیں ہوں بابا، کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی، یہ تصویریں تمہاری ہیں، تصویریں میں پہنے کپڑے تمہارے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ تم نہیں ہو۔ اٹھوا لیا ہے فائز کو صفدر علی شاہ نے صرف تمہاری وجہ سے۔ کیا فائز بھائی کو؟ ہاں زہا، اگر تم پہلے بتا دیتی تو میں خود تمہاری داور سے شادی کروا دیتا۔ بھائی صاحب تو ہمارا ہی بھلا چاہ رہے تھے، پر ہماری وجہ سے ان کا بیٹا مشکل میں آ گیا، اب کیا منہ دکھاؤں گا میں ان کو؟ بابا یہ جھوٹ ہے سب کچھ، آپ یقین کریں میرا بابا، آپ تو جانتے ہیں آپ کی زہا ایسا نہیں کر سکتی۔ بابا یقین کریں، میرا اور داور علی شاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا۔ زہا نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ یقین ہی تو کیا تھا تمہارا، جس کا مجھے یہ صلہ ملا ہے۔ مجھے آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ نہیں بابا ایسا مت کہیں، وہ تڑپ کر بولی، اب میں خود داور سے تمہاری شادی کرواؤں گا، اب جتنے دن بھی تم یہاں ہو مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئے۔ نہیں بابا ایسا مت کرے، آپ کی بیٹی بے گناہ ہے، آپ کو تو اس کا یقین کریں۔ زہا پیچھے سے روتی ہوئی چلائی، پھر ایک ایک کر کے اپنا زیور نوچ کر پھینک دیا۔ خدا تمہیں غارت کرے داور علی شاہ، سکون کو ترسو تم، میری ہستی بستی زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا ہے تم نے۔ وہ نیچے کار پر بیٹھتے روتے ہوئے داور کو کوسنے لگی، تم مجھ سے میرا سکون چھین کر اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہو نا؟ اگر تمہاری زندگی کو مشکلیں بنا دے تو میرا نام زہا نہیں ہے۔ ہاں ٹوٹی تھی کچھ پل کے لیے، اب ایک ایک ٹکڑا اٹھاؤں گی، چل اب تو بھی دیکھ میں کیا خوبصورت قصہ بناؤں گی۔ رات کے 10 بجے تھے اور وہ سب ڈرائنگ روم میں پریشان بیٹھے تھے کیونکہ فائز ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ زہا اپنے روم میں تھی کیونکہ اظہار صاحب نے اسے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ اظہار صاحب نے موبائل اٹھایا اور صفدر صاحب کو کال ملا۔ 3-4 بیلوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا اور صفدر صاحب کی آواز ابھری، جی کہیے اظہار صاحب کیسے فون کیا؟ صفدر صاحب میں تیار ہوں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے، آپ میرے بھتیجے کو چھوڑ دیجیے۔ اظہار صاحب شکستہ لہجے میں گویا ہوئے، آپ کا بھتیجا اگلے 10 منٹ میں آپ کے پاس ہوگا، پر دوسرا کام ذرا مشکل ہے۔ اب آپ خود ہی سوچیے، ایک عزت دار آدمی کیسے ایک ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنا سکتا ہے جس کا منگیتر عین نکاح والے دن اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہو؟ یقیناً لڑکی میں کوئی کمی ہوئی ہوگی۔ صفدر صاحب ایسا مت بولے، میری عزت آپ کے ہاتھ میں۔ اظہار صاحب گڑبڑائے، ہاں کہا تھا نا کہ آپ خود کریں گے مجھے فون، اب چلیں آپ اتنی منتیں کر رہے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں۔ صفدر صاحب احسان کرنے والے انداز میں بولے، پھر آپ کب آئیں گے اپنی مانت لینے؟ یہ ہم خود طے کریں گے، آپ کو بتا دیں گے، کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ آئلہ بیگم نے فون بند ہوتے ہی پوچھا، کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر تک آ جائے گا فائز۔ فون بند ہوئے تھوڑی ہی دیر ہی گزری تھی کہ فائز لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ فائز میرا بچہ۔ آئلہ بیگم نے اس کے خون میں بھرے ہوئے کپڑے دیکھ کر دہل کر کھڑی ہوئی۔ مائز نے اسے آگے بڑھ کر سہارا دیا، صوفے پر لا کر بٹھا دیا۔ میں زہا کو بتاتی ہوں فائز بھائی آ گئے ہیں۔ رمشا یہ بول کر جانے لگی کہ فائز کی آواز نے اسے بڑھتے ایک قدم روک دی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بتانے کی، اس سے تو پتہ ہوگا، آخر کو وہ برابر کی شریک تھی۔ نہیں بھائی زہا ایسی نہیں ہے، خاموش ہو جا تم، زہا ایسی نہیں ہے، ارے اسی کا پھیلایا ہوا یہ سارا کا سارا فساد ہے۔ چلو اوپر تم، اور دوبارہ میں تمہیں زہا کے ساتھ نہ دیکھوں، اور مائز بھائی کو بھی لے آؤ اوپر۔ یہ کہہ کر وہ رمشا کو لے کر اوپر چلی گئی۔ بیگم داور کہاں ہے؟ صفدر صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا۔ وہ صبح سے کمرے میں بند ہے، آج اس لڑکی کا کسی اور کے ساتھ نکاح ہے، بس اسی بات کا غم منا رہا ہے۔ گلزار بیگم نے آنسو بہاتے ہوئے جواب دیا، اچھا چلو میرے ساتھ اس کے کمرے میں نہیں، داور نے منع کیا ہے آج کوئی اس کے کمرے میں نہ جائے، جب میں تمہیں چلنے کا کہہ رہا ہوں تو بس چلو۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ گلزار بیگم بھی آنسو پوچھتی ہوئی ان کے پیچھے ہولی داور کے کمرے کے پاس پہنچ کر دستک دے کر اندر چلے آئے اور بولے، کیسا ہے میرا شیر جوان؟ صفدر صاحب کی آواز سن کر داور نے چونک کر آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک ناراض نظر گلزار بیگم پر ڈالی اور منع کرنے کے باوجود بھی اس کے کمرے میں آ گئے۔ گلزار بیگم نے اس سے نظریں چرا کر رہ گئی اور بولا، ارے بابا صحیح آپ آئیں بیٹھے، اگر آج ہم تم سے کچھ مانگے تو منع تو نہیں کرو گے؟ صفدر صاحب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ گلزار بیگم پیچھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بابا صحیح یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آپ حکم کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ داور کو اپنے آس پاس دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ صفدر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پیچھے سے گلزار بیگم بولی، یہ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے، بولو داور کیا کہتے ہو تم؟ وہ گلزار بیگم کو تنبیہ
بھی کر کے داور سے بولے بابا صاحب کیوں آپ کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ جیسا انسان جو اندر سے بالکل خالی ہے وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ میں کسی معصوم کی بددعا نہیں لینا چاہتا۔ اس نے اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھ کر جواب دیا، واہ داور، کیا وہ ایک لڑکی تمہیں اتنی پیاری ہوگی کہ تم اس کے پیچھے ہماری برسوں کی محبت کو بھول جاؤ؟ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری خوشیاں دیکھنے کا بابا صاحب کچھ وقت نہیں مل سکتا کیا؟ داور خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ارے ابھی صرف بات ہوئی ہے شادی، جب تم بولو ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ دل پر پتھر رکھ کر بولا، اور انہیں مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مجھے پتا تھا تم منع نہیں کرو گے، میرا مان رکھو گے، پوچھو گے نہیں کون ہے وہ؟ صفدر صاحب اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے، بس آپ جانتے ہیں میرے لیے وہی کافی ہے، پھر بھی جاننا حق ہے تمہارا۔ اچھا پھر خود ہی بتا دیں آپ، تم جانتے ہو انہیں، وہ زار صاحب ہے نا اپنے زوار کے دوست کے چاچو، ان کی بیٹی زوہا۔ اچھا پہلے تو وہ بےدانی میں بول گیا، پھر جب اسے بات سمجھ آئی تو وہ چل پڑا، یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا صاحب، آپ کو اس کا تو نکاح تھا آج؟ وہ حیرت سے چور لہجے میں بولا، یہی حال پیچھے بیٹی گلزار بیگم کا تھا؟ ہاں تھا، پر وہ میرے بیٹے کے نصیب میں لکھی تھی تو اس کا نکاح اور کسی سے کیسے ہو سکتا تھا؟ عین نکاح والے دن اس کا منگیتر غائب ہو گیا، پورے خاندان میں ان کی بہت بدنامی ہوئی ہے، فون آیا تھا ان کا، گڑگڑا رہے تھے کہ میری عزت بچا لو، اس لیے ہاں کر دی میں نے۔ اب بتاؤ شہزادے کب کرنی ہے شادی؟ جب آپ کو صحیح لگے۔ وہ داور اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، چلے 2 سال کا ٹائم دے دیتے ہیں۔ صفدر صاحب مصنوعی سنجیدگی سے بولے، کیوں میرے بچے کو تنگ کر رہے ہیں؟ بس 1 مہینے بعد کی تاریخ رکھ لیں، مجھے بھی 100 تیاری کرنی ہے۔ گلزار بیگم داور کے پاس بیٹھ کر بولی، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر صفدر صاحب چلے گئے۔ تھوڑی دیر گلزار بیگم بھی اس سے باتیں کرنے کے بعد اس کے ماتھے پر پیار کر کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر چلی گئی۔ داور کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس سے دوبارہ زندگی مل گئی ہو۔ دوسری طرف گھر میں سب نے زوہا کا مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اظہار صاحب نے نسرین بیگم کے ذریعے سے اطلاع پہنچا دی تھی کہ داور کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ 1 مہینے کے بعد زوہا کے دل میں داور کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے اپنی زندگی کے لیے، داور نے اس کے سارے خواب توڑ دیے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سکون میں اگر وہ نہیں تو داور کو بھی نہیں رہنے دے گی، اسے کھانا کھانے کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نسرین بیگم اسے کمرے میں ہی کھانا دے جاتی تھی، یہ کمرہ اس کے لیے قید خانہ بن کر رہ گیا تھا۔ رمشا کو بھی آئلہ بیگم نے نیچے آنے اور زوہا سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کو جان سے زیادہ چاہنے والی، اس کی ایک خراش پر تڑپ اٹھنے والی بالکل اجنبی ہو گئے تھے۔ آج وہ اظہار صاحب کو منانے کی ایک آخری کوشش کرنے کے لیے ان کے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اظہار صاحب کی آواز آئی، آ جاؤ۔ اجازت ملنے پر زوہا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بابا، اس نے پکارا۔ زوہا کی آواز پر وہ کچھ رجسٹر لیے حساب کتاب میں مصروف تھے۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا اور کرخت آواز میں پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بولا تھا نا میں نے تمہیں کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، پھر کیوں آئی ہو یہاں؟ بابا ایک بار میری بات سن لیں، مجھے ایک بار تو صفائی دینے کا موقع دیں۔ وہ گڑگڑائی، مجھے نہ تو تمہاری بات سننی اور نہ ہی تمہاری کوئی صفائی چاہیے، تم جا سکتی ہو۔ ان کا لہجہ درد ہی تھا۔ بابا پلیز میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے ایک کوشش اور کی، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں آخری دفعہ بول رہا ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اب کے وہ دو ٹوک انداز میں گویا ہے زوہا کو امید نہ پا کر شکستہ قدموں سے نامراد لوٹ گئی۔ شاہ حویلی میں تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ گلزار بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ روز وہ شہر جا رہی تھی خریداری کرنے کے لیے۔ وہ چاہتی تھی کہ زوہا سب کچھ اپنی مرضی سے لے، پر اظہار صاحب نے سودے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ خود ہی خریداری کر رہی تھی، یا کبھی کبھار داور ان کے ساتھ چلا جاتا۔ آج بھی وہ داور کے ساتھ جا رہی تھی برات کا سوٹ لینے۔ زیور کا جو آرڈر انہوں نے دیا ہوا تھا وہ بھی آج ہی ملنا تھا، تو انہوں نے آج سوچا آج ہی زوہا کو سوٹ اور زیور دے کر آ جائیں۔ شادی میں 1 ہفتہ ہی بچا تھا۔ نسرین بیگم ابھی زوہا کو کمرے میں سامان دے کر گئی تھی جو اس کے سسرال سے آیا تھا۔ سامان دیکھ کر اس کے سارے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ اس نے لہنگا اٹھا کر دیکھا جو اپنی قیمت چیخ چیخ کر بتا رہا تھا۔ کبھی اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ اپنی شادی پر برانڈڈ لہنگا پہنے گی، پر آج اس کی خواہش پوری ہوئی بھی تو کب، جب اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں رہی تھی۔ اس سے بے اختیار رمشا یاد آئی، کیا کیا نہیں سوچا تھا انہوں نے ایک دوسرے کی شادی کے لیے، پر کون جانتا تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ اس کی شادی میں شریک بھی نہیں ہو سکے گی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، اب تو اس کے آنسو بھی ختم ہونے لگے تھے رو رو کر۔ آئلہ بیگم نے سارے خاندان میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ اسے ایک امیر لڑکا مل گیا تو وہ فائز سے کیسے شادی کرتی؟ آئلہ بیگم کی باتوں پر مہر لگ جائے گی جب وہ یہ سب پہنے گی، پر اس سے لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس پر تو اس کی ماں باپ ہی یقین ہی کیا تھا، تو لوگ تو دور ہیں، پھر اس کے دل میں موجود داور کے لیے نفرت کے درجے اور بڑھ گئے۔ آخرکار مہندی کا دن آن پہنچا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ مہندی کی مناسبت سے پوری حویلی کو دیواروں پر گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لگائی گئی تھیں۔ حویلی کے لان میں ایک ہی جانب اسٹیج بنایا گیا تھا۔ داور سفید کلف لگے سوٹ میں، گلے میں گرین دوپٹہ مفلر کی طرح ڈالے شہزادہ لگ رہا تھا۔ ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی جو اس کے اندرونی خواہش کو ظاہر کر رہی تھی۔ گلزار بیگم تو بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی۔ داور کی مسکراہٹ صفدر صاحب کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ خلاف معمول وہ ہاتھ چھوٹے بڑے سے مسکرا کر مل رہے تھے۔ دوسری طرف اظہار صاحب سادگی سے
شادی کرنا چاہتے تھے پر دنیا دکھاوے کے لیے انہیں ہر کام شاندار کرنا پڑ رہا تھا۔ زبردستی کی مسکراہٹ بھی ہونٹوں پر لانی پڑ رہی تھی۔ زوہا پہلے پیلے اور ہرے سوٹ میں جس پر خوبصورت کام ہوا تھا زیبتن کی ہوئی بیٹھی تھی، پھولوں کے زیور پہنے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سوگواری نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ مہندی کا رنگ بہت گہرا چڑھا تھا۔ اس کا فنکشن لاؤنج میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ ایک طرف صوفے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، قالین اور گاؤ تکیے لگا کے مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ آئلہ بیگم نہ ہی خود آئی تھی اور نہ ہی رمشا کو آنے دیا تھا۔ زوہا کی نظریں بار بار سیڑھی کی جانب اٹھ رہی تھی، شاید رمشا آ جائے، پر اسے ہر دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نسرین بیگم پورے فنکشن میں صرف ایک دفعہ آ کر بیٹھی تھی، اس کے پاس وہ بھی صرف مہندی لگانے کے لیے۔ باقی کا پورا فنکشن یا تو وہ مہمانوں کو سنبھالتی رہی یا پھر مختلف کاموں کا بہانہ کر کے ادھر ادھر لگی رہی۔ زاہد صاحب تو یہ کہہ کر آئے ہی نہیں تھے کہ عورتوں کا فنکشن ہے، اس میں میرا کیا کام۔ آج زوہا کی برات تھی، بیوٹیشن کو گھر ہی بلا لیا گیا تھا، جبکہ رخصتی حال سے ہونی تھی۔ ماشاءاللہ بیوٹیشن نے اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، آپ تو بہت حسین لگ رہی ہیں، آپ کے دولہے تو ہوش ہی کھو بیٹھیں گے۔ آج وہ اس کی بات پر جبرن مسکرائی اور نگاہ اٹھا کے شیشے میں دیکھا۔ ایک دفعہ تو وہ بھی حیران رہ گئی، خود کو دیکھ سے یقین نہیں آ رہا تھا، خود پر اس قدر ٹوٹ کر روپ آیا تھا آج اس پر۔ تھینکس۔ زوہا کے منہ سے صرف ایک لفظ ادا ہوا تھا، ہوگی تیار تو؟ نسرین بیگم بولتی اندر داخل ہوئی، پر زوہا کو دیکھ کر ان کی چلتی زبان کو بریک لگ گیا۔ وہ بے اختیار ان کی طرف بڑھی اور اسے سینے سے لگا لی۔ لاکھ ناراضگی سے ان کی زوہا سے، پر آخر کو تھی تو ایک ماں ہی نا، اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی۔ اس کا ماتھا چوم کر نظر کا ٹیکا لگایا اور اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ دوسری طرف داور بھی بلیک شیروانی پہنے کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ حویلی کے سامنے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، فائرنگ بھی زور و شور سے جاری تھی۔ پوری فضا اس وقت گولیوں اور پٹاخوں کے شور سے گونج رہی تھی۔ دل کھول کر پیسہ بھی لوٹایا جا رہا تھا۔ آخر کو بڑی حویلی کے اکلوتے وارث کی شادی تھی۔ صفدر صاحب کے اشارے کرنے پر داور جا کر پھولوں سے سجی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پیچھے صفدر صاحب اور گلزار بیگم بیٹھ گئے، باقی سبھی اپنی اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے۔ اس طرح شہزادے اپنے اس شاندار قافلے کے ساتھ اپنی شہزادی لانے کے لیے چل پڑا۔ بارات حال کے باہر پہنچ چکی تھی۔ سڑک پر آتے جاتے لوگ رک رک اس بارات کو دیکھ رہے تھے، جس میں اسلحے کی نمائش پر پابندی ہونے کے باوجود دل کھول کر فائرنگ کی جا رہی تھی۔ صفدر صاحب کے کچھ بڑے لوگوں سے تعلقات تھے اور کچھ پیسے دے کر انہوں نے پولیس کا منہ بند کروا دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی فائرنگ اور آتش بازی کے بعد بارات حال کے اندر داخل ہوئی۔ عورتوں کو پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا اندر۔ زوار کا ارادہ آج فائز سے مل کر ساری بات کلیئر کرنے کا تھا، کیونکہ فون وہ اس کا اٹھا نہیں رہا تھا، پر یہاں آ کر سے معلوم ہوا کہ وہ تو شادی میں شریک ہی نہیں ہوا۔ زوہا اپنی کزنز کے ساتھ برائڈل روم میں بیٹھی تھی اور رمشا کو یاد کر رہی تھی، جو اس سے دور ہی تھی۔ اس کی شادی کے فنکشن میں صرف اس کے تایا تائی اور رمشا ہی شامل ہوئے تھے۔ فائز شہر سے باہر تھا اور ماں اس کو گھر پر ہی روک دیا تھا۔ آئلہ بیگم نے اس کے کزنز سے چھیڑ رہی تھی، پر اس کے دل میں کوئی جذبات نہ تھے۔ وہ زبردستی اس کی باتوں پر مسکرا تھی، ابھی سب باتوں میں مشغول تھے کہ بارات آنے کا شور اٹھا۔ ساری لڑکیاں بارات دیکھنے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو سب کی زبان پر دولہے کے چرچے تھے، کچھ دل اس کی قسمت پر رقص کر رہے تھے، کچھ حسرت سے جل رہے تھے۔ اس کی ایک کزن داور کی ویڈیو بنا کر لائی تھی، جس میں وہ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس نے موبائل زوہا کے آگے کر دیا۔ زوہا نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، نظر جھکا لی۔ سب اس کی حرکت کو اس کی شرم و حیا سمجھ کے اسے تنگ کرنے لگی۔ اتنے میں برائڈل روم کا دروازہ بجا۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اظہار اور انور صاحب کھڑے تھے۔ مولوی کو لے کر نسرین بیگم بھی آ گئی۔ انہوں نے سندھی کڑھائی کی چادر سے زوہا کا گھونگھٹ کر دیا۔ سب آ کر اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کے نسرین بیگم اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب شروع کریں۔ اظہار صاحب نے گویا زوہا بنت اظہار احمد آپ کو حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کی عوض داور علی شاہ ولد صفدر علی شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اجازت طلب کی گئی۔ زوہا جواب دو۔ نسرین بیگم نے اس کو ساکت بیٹھے ہوئے دیکھ کر بولا قبول ہے۔ یہ دو لفظ ادا کرتے اسے ایسا لگا جیسے کسی نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا ہو۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سے اسے پوچھا کیا آپ کو قبول ہے؟ دوبارہ پھر اجازت طلب کی گئی۔ قبول ہے۔ اس سے لگا کہ خنجر واپس نکال کر دوبارہ اس کے دل میں پیوست کر دیا گیا ہو۔ پھر ایک مرتبہ پوچھا گیا قبول ہے۔ آخر وار اس کے دل کا خاتمہ اور سب کچھ ختم ہو گیا، جیسے جسم سے روح نکال لی گئی تھی۔ اب اس گھر سے جو رخصت ہوگا وہ ایک خالی جسم ہوگا اور جس میں صرف انتقام ہے۔ اظہار صاحب اور انور صاحب مولوی کے ساتھ باہر چلے گئے، ورنہ اس موقع پر ایک باپ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے، اسے خود سے الگ کر کے ہمیشہ مضبوط رہنے کی ہمت دیتا ہے کہ وہ آنے والے تمام مصائب کا بہادری سے مقابلہ کر سکے۔ اظہار صاحب اور انور صاحب کے جانے کے بعد مشعل نے زوہا کی چادر ہٹائی جو اسے نکاح کے وقت اڑائی تھی اور بولی فلا زوہا بھابھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ تو، ہم تو پہچانے ہی نہیں، آپ وہی زوہا ہیں، ویسے داد دینی چاہیے آپ کو تیار کرنے والی کی۔ مشاطی انداز میں گویا زوہا نے اس کی بات پر سے مسکرا کر اکتفا کیا۔ یا چیک کرو تم ہماری زوہا ہی ہو یا تم زبان گھر پر بھول آئی ہو؟ یہ رمشا کو کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں اتنی دور ہے؟ مشر اس کے قریب جھک کر بولی کیونکہ جب وہ پہلی بار ان سے ملی تھی تو ان کی دوستی دیکھ چکی تھی۔ مشر کی بات نے زوہا نے چونکہ ان کی طرف دیکھا، کیونکہ اس کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ مشر سارے واقعے سے انجان ہے۔ اس کے دل میں موجود داور کی نفرت کے گراف میں ایک درجہ اور بڑھ گیا۔ عورتیں کتنی معصوم ہیں اس کی، اور مرد کتنے شیطان ہیں۔
عورتیں کتنی معصوم اس گھر کی اور مرد کتنی شیطان صفت ہیں، اب وہ چاہ کر بھی اپنا رویہ اس کے ساتھ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے ہی ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صاف دل کی بیزر سی لڑکی، اور اب تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سارے معاملے سے بے خبر ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بجائے۔ گلزار بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ چلے اب زوہا کو لے کر باہر چلے، میرا بچہ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ گلزار بیگم نصیر بیگم سے بولیں۔ زوہا کا موڈ جو ان دونوں کی وجہ سے تھوڑا بہت خوشگوار ہوا تھا، داور کے ذکر پر اس کا حلقہ کڑوا ہو گیا تھا۔ داور نے جادو قبول کے مراحل طے کر لیے تھے۔ اب وہ شہزادہ اسٹیج پر بیٹھا تھا، بے صبری سے اپنی شہزادی کا انتظار کر رہا تھا کہ یکطلت ہال کی ساری لائٹ سے بند ہوگی اور ایک اسپاٹ لائٹ جلی جو اس کی شہزادی کو فوکس کی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پلکیں چپکانا بھول گیا اور الگ ہی اتنی حسین لگ رہی تھی، اس سے اپنی قسمت پر رکش آنے لگا۔ وہ سج کر قدم اٹھاتی اسٹیج کے پاس آ کھڑی۔ وہ ابھی بھی مدہوشہ سے تکے جا رہا تھا۔ کیمرہ مین اس کی آواز سے ہوش میں سر آپ میم کا ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پر لیے ہاں اسے زوہا کے آگے ہاتھ کیا۔ زوہا نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر ایک نظر نسرین بیگم پر ڈالی اور ان کا مثبت اشارہ پا کر زوہا نے جھجکتے اپنا ہاتھ داور کے ہاتھ میں دے دیا۔ داور نرمی سے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کے اسے اسٹیج پر آنے میں مدد دی۔ وہ جا کر اسٹیج پر رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئے۔ وہ ساتھ میں بیٹھے صحیح معنی میں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ فوٹو سیشن اور کچھ رسموں کے بعد آخرکار وہ لمحہ آئی گیا جس میں ہر لڑکی کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی جن کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، جن میں ان کی جان بستی ہے، انہیں چھوڑ کر انجان لوگوں میں جا کر بسنا ہوتا ہے۔ نسرین بیگم نے اسے ساتھ لگا کر اسٹیج سے نیچے اتارا۔ اذان پیچھے اس پر قرآن کا سایہ کیے ہوئے چڑھ رہا تھا۔ اظہار صاحب آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زوہا جو کب سے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے ہوئی تھی، یہاں آ کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ باپ کے سینے لگ کر رو دی۔ اظہار صاحب نے اسے لاکھ ناراض تھے پر وہ ان کی لاڈلی تھی جس کی بچپن سے آج تک کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ انہوں نے بھی روتے ہوئے اسے سینے میں بیچ لیے تھے۔ اس کے بعد تو زوہا اس شدت سے روئی کہ اس کی ہچکیاں بند کی۔ باپ بیٹی کی محبت کے اس مظاہرے کو دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ آخر اظہار صاحب نے اسے خود سے الگ کیا اور اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ گاڑی میں زوہا کی ایک جانب مشعل تھی اور دوسری جانب گلزار بیگم۔ داور آگے ڈرائیور کے ساتھ برجمان تھا جبکہ صفدر علی شاہ دوسرے گاڑی میں تھے۔ زوہا مسلسل رو کر خود کو ہلکان کیے جا رہی تھی۔ مشعل گلزار بیگم سے چپ کروا رہے تھے پر اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آگے بیٹھے زوار کے دل پر گر رہے تھے، آنسو گر رہے تھے۔ وہ مشعل اور گلزار بیگم کی موجودگی کی وجہ سے خاموش تھا۔ یہ ایک درمیانے درجے کی ہوٹل کا کمرہ تھا جہاں کوئی نیچے زمین پر لیٹا اپنی بکھری ہوئی محبت کی گٹیاں سمیٹنے میں لگا ہوا تھا۔ محبت کے بچھڑنے سے زیادہ اعتبار ٹوٹنے کا ماتم کیا جا رہا تھا۔ جس انسان کو بچپن سے اپنے دل کے قریب رکھا، جس کی شخصیت کے ایک ایک پہلو سے آپ کی واقفیت، تو ایسے میں اچانک ایک ایسی بات سامنے آئی جو آپ کے دل کے ٹکڑوں میں بانٹ دے۔ اس وقت جو ایک انسان محسوس کر سکتا وہی اس وقت فائز کی کیفیت تھی۔ وہ شہر سے باہر جانے کا بول کر یہاں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ بار بار سے وہ منظر یاد آیا تھا جب صفدر علی شاہ کے گنڈوں نے اسے اٹھایا تھا۔ فائز ایمرجنسی کیس نپٹانے کے بعد پارکنگ میں آیا تھا اور ایک آدمی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ ادھر گاڑی میں میری بیوی ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ اسے آ کر ایک بار دیکھ لیں، آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ ہاتھ جوڑتا ہوا بولا تھا، دیکھیں آپ ہاتھ میں جوڑے، میں دیکھتا ہوں آپ کی بیوی کو، چلیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ کہاں ہے آپ کی بیوی؟ وہ گاڑی کے پاس پہنچ کر بولا۔ تبھی اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر مار رکھا۔ اس نے مزاحمت کرنی چاہیے پر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو خود کو ایک تاریکی کمرے میں کرسی پر موجود پایا۔ اس کے کان اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے ہتھوں سے بندھے ہوئے تھے جبکہ پاؤں آپس میں بندھے ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک گول روشن دان بنا ہوا تھا جسے ہلکی سی روشنی کے کمرے میں آ رہی تھی۔ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ایک دم روشنی سے فائز کی آنکھیں روشنی سے مانوس نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد جب آنکھیں کھولنے کے قابل ہو تو اس نے دیکھا سامنے صفدر علی شاہ ایک کرسی پر برجمان تھے، اس کے ساتھ 4-5 گن مین کھڑے تھے۔ آپ مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے اور یہ مجھے ایسے کیوں باندھ رکھا ہے؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھ کر اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم یہاں تمہیں اپنی مرضی سے نہیں بلایا، تمہیں یہاں بلانے کا مقصد تمہاری کسی اپنے کو اس کی خوشی دلوانا ہے۔ وہ اطمینان سے بولے، آپ صاف صاف بتائیں کیا بات ہے؟ پہلیاں کیوں بجوا رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، ہم صاف بات کرتے ہیں، تمہاری کزن زوہا اور میرا بیٹا داور علی شاہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ زوہا تو داور کو جانتی تک نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں آپ کے بیٹے کو۔ وہ ایک دم طیش میں آ کر بولا، نہیں غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، بس یہ دعا کرو کہ ہمیں غصہ نہ آ جائے۔ ہمارے بیٹے کے خلاف بولنے کی پہلی غلطی تو ہم معاف کر رہے ہیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور زوہا کسی تو اس کا ثبوت ابھی اور رہی بات زوہا کی، تو اس کا ثبوت ابھی تمہاری مہمان نوازی کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، وہ بتا دیں گے تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئی۔ فائز نے جب وہ تصویریں دیکھی تو اس کو ارمشا کی بات یاد آئی کہ جب وہ بول رہی تھی کہ زاور کی تائی زوہا کو بہو بنا لیں، یعنی زوہا داور کو پہلے سے جانتی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ حویلی پہنچنے پر جب وہ گاڑی سے اتری تو وہ دونوں جانب ملازمین پھولوں کے تھال لے کر ان کی استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حویلی کے دروازے پہ پہنچ کر ان دونوں سے کالے بکرے کو ہار لگوا کر صدقے کے لیے بھیج دی کہ اس کے بعد وہ اندر داخل اندر سے حویلی کو اور بھی شاندار انداز سے سجایا گیا تھا۔ اس سے لے جا کر لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بٹھایا گیا۔ مشعل نے
اس کی چادر ہٹا دی۔ گاؤں کی ساری عورتیں حویلی کی بہو کو دیکھنے کے لیے جمع تھیں۔ زحا کو دیکھ کر گاؤں کی ساری عورتیں کی نظروں میں ستائش، ساری عورتیں حسرت سے خوبصورت لباس اور بیش قیمت زیور پہنی اس مومی گڑیا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسلسل دیکھنے پر اسے الجھن ہونے لگی۔ مشر یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ زحا پاس بیٹھی مشر کے کان میں آہستہ سے بولی، یا تم لگ ہی اتنی حسین رہی ہو؟ وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی تم سے۔ ویسے سوچا جب ان کا یہ حال ہے تو میرے بھائی کا کیا حال ہوگا؟ مشر نے اسے چھیڑا، بدتمیزی مت کرو تم۔ زحا نے اسے گھورا، اچھا یہ رسموں کے لیے بیٹھی ہیں، وہ دیکھ کر ہی جائیں گی، میں بھائی کو دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر مشر جانے لگی تو زحا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، یار مشر میں تھک گئی ہوں، بعد میں کر لیں گے یہ رسمیں۔ وہ داور کا سن کر بولی، زحا بس تھوڑی دیر لگے گی، میں بس ابھی آئی۔ یہ کہہ کر مشر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد داور کے ساتھ اس کی واپسی ہوئی۔ تب تک گلزار بیگم بھی آ چکی تھی۔ داور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ صبح چھوٹا ہونے کی وجہ سے دونوں کے کندھے آپس میں مل رہے تھے۔ زحا دوپٹہ ٹھیک کرنے کے بہانے دوسری جانب کھسکی تو داور بھی نامحسوس انداز میں اس کے ساتھ اور زیادہ جڑ کر بیٹھ گیا۔ زحا چاہ کر بھی دور نہیں ہو سکتی تھی، ایک تو صوفہ چھوٹا تھا، دوسرا اس کا دوپٹہ داور کے نیچے دب گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے رسمیں تمام ہوئی تو داور کھڑا ہو گیا۔ اماں صحیح میں دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ داور بیٹے پر یہ کون سا ٹائم ہے جانے کا؟ گلزار بیگم نے اعتراض کیا، اماں صحیح وہ دوستوں نے میری شادی کی خوشی میں محفل رکھی ہے، اگر نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، فکر مت کریں آپ۔ وہ ان کو مطمئن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ مشر جاؤ، دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ اور کچھ دودھ پھل بھی اسے دے دو۔ جی اچھا۔ مشر اسے داور کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ داور سرشار سا اپنے کمرے کے باہر کھڑا تھا، ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا، ہزار ارمان دل میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ کی جانب دیکھا تو وہ دشمنے جہاں کمبل لپیٹے سوئی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ جا کر صوفے پہ بیٹھ گیا، اس کو دیکھنے لگا جو اس کے ارمانوں کا خون کر کے خود خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور زحا ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے بچوں کے سے انداز میں سوئی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ بال سارے چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس پر جھکنے لگا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ وہ اس کی بے خبری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد چینج کر کے باہر بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے چند لمحے ہوئے تھے کہ کچھ گیلا محسوس کر کے اٹھا تو دیکھا وہ پوری سائیڈ گیلی ہوئی تھی۔ اس نے زحا کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، یہ معصوم صورت ایسے کارنامے بھی انجام دے سکتی ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ تو شکر تھا کہ صوفہ بڑا تھا جو وہ آرام سے لیٹ گیا۔ وہ زحا کے اس رویے کے پیچھے کی وجہ کو سوچنے لگا، پر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہ لگا۔ یہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے زحا کی آنکھ فجر کی اذان کے ساتھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد فوراً تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہوئے تو اسے سب یاد آ گئے۔ کمرے میں چاروں طرف نظریں گھمانے پر اس نے سوئے ہوئے داور کو دیکھا۔ وہ لمبا چوڑا مرد صوفے پر بے ترتیب انداز میں پڑا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں روشنی ہو جانے پر شور سے داور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ درد کی ایک لہر اس کی گردن سے ہوتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ گئی۔ وہ جو ہمیشہ نرم بستر پر سویا تھا، صوفے کی بے آرامی کو اس کا جسم برداشت نہیں کر پایا تھا۔ خیر وہ اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ واپس آیا تو زحا اسے کہیں بھی نظر نہیں ہے۔ اس کی نظر گیلری کے کھلے ہوئے دروازے پر پڑی۔ وہ زحا سے بات کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا، پر اسے یہ وقت مناسب نہیں لگا اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 7 بجے کے قریب داور واپس آیا۔ زحا سادہ سا سوٹ پہنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کپڑے بدل کر تیار ہو جائیں، پھر ہم ناشتے کے لیے چلتے ہیں، داور نے اسے مخاطب کر کے بولا۔ اتنی جلدی؟ زحا حیرانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہ گاؤں ہے، یہاں سب سحر خیز ہوتے ہیں، داور نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا، پر زحا کو اس کا لہجہ طنزیہ محسوس ہوا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی، پیچھے موجود داور کی سوچوں کی ڈور کو مزید الجھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اسکن اور پنک کلر کی کڑھائی والا سوٹ پہنا ہوا تھا، ہونٹ پنک لپسٹک سے سجے ہوئے تھے۔ داور کی نظریں جب اس پہ پڑی تو پلٹنا ہی بھول گیا۔ چلیں، زحا کی آواز اسے ہوش میں لائی۔ ہاں چلو، یہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زحا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ ایک دم سے رکا اور بولا، 1 منٹ میرے ساتھ آئیں یہاں۔ یہ کہہ کے وہ اس کا ہاتھ تھام کر ڈریسنگ کے پاس لے گیا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر دراز میں سے کچھ نکالنے لگا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی دینی تو رات کو ہی تھی، پر آپ نے موقع ہی نہیں دیا، اس لیے ابھی دے رہا ہوں۔ وہ اس کا بایاں ہاتھ تھام کر اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اسے انگوٹھی پہنا چکا تھا۔ زحا نے جواب دیے بغیر جلدی سے ہاتھ چھڑایا اور باہر کی طرف چل دی۔ داور بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں آگے پیچھے لانچ میں داخل ہوئے۔ مشر اور گلزار بیگم وہاں موجود تھی۔ السلام علیکم اماں صحیح، داور نے بلند آواز میں سلام کیا۔ گلزار بیگم کے آگے جھکا، وعلیکم السلام، ہمیشہ خوش رہو۔ گلزار بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زحا بھی داور کی تلقین میں گلزار بیگم کو سلام کرتے ان کے سامنے جھکی۔ انہوں نے زحا کی پیشانی چومتے اسے دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد جا کر مشر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لاشعوری طور پر وہ اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں ابھی بھی امید تھی کہ اس کے گھر والے سسرال میں
اس کا مان رکھیں گے۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ ملازمہ نے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی۔ چلو ناشتہ کر لے، گلزار بیگم بولتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ زوہا یہ بھی نہ کہہ سکی کہ میرے گھر والوں کا انتظار کر لے۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے چل دی۔ ولیمے میں وہ سلور کلر کی میکسی پہنے ماہر ہاتھوں کے کیے گئے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ تقریب عروج پر تھی، پر اس کے گھر والے ابھی تک نہ پہنچے تھے۔ تقریب کا انعقاد حویلی کے لان میں کیا گیا تھا۔ لان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک مردوں اور ایک حصہ عورتوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ گلزار بیگم مبشر صاحب مہمانوں کا ذوق کا تعارف کروا رہی تھی اور داور مردوں کی سائڈ پر تھا۔ ابھی ملنے ملانے کا سلسلہ جاری تھا کہ اس کے گھر والوں کی آمد ہوئی۔ انور صاحب کی فیملی سے صرف وہی شریک ہوئے تھے۔ اظہار صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مردوں والے حصے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ نسرین بیگم سے گلے لگایا۔ زوہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں بڑی مشکل سے اس نے چھپائے۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ انہوں نے زوہا سے الگ ہو کر اسے دعا دی اور پھر گلزار بیگم انہیں لے گئی مہمانوں سے ملوانے کے لیے۔ واپسی پر کسی نے بھی زوہا کو ساتھ چلنے کا نہیں بولا اور اظہار صاحب تو اسے ملے بغیر ہی چلے گی۔ اس طرح ولیمے کی تقریب بھی ختم ہو گئی۔ داور جب کمرے میں داخل ہوا تو زوہا سنگار میں اس کے سامنے کھڑی اپنی جوڑی اتار رہی تھی۔ وہ چلتے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس رویے کی وجہ جان سکتا ہوں تمہارے؟ داور کی آواز پر زوہا کی جوڑی اتارتے ہاتھ رکھے۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہوگی۔ کیوں جواب دہ نہیں ہو؟ بیوی ہو تم، میری نکاح ہوا ہے ہمارا۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا بولا، نکاح ہوا ہے، خریدا نہیں ہے آپ نے مجھے۔ آپ جاگیرداروں کا مسئلہ یہی ہے، آپ اپنے بیوی کو بیوی نہیں بلکہ اپنی زر خرید غلام مانتے ہیں۔ وہ غصے سے پھنکاری، صرف ایک ہی دن میں میرے کون سے رویے نے تمہیں یہ بتا دیا کہ میں تمہیں بیوی نہیں بلکہ اپنی غلام مانتا ہوں؟ داور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، جو کچھ آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں وہ مجھے یہ سانس لانے کے لیے کافی ہے۔ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ یہ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ واہ، انجام بننے کی اداکاری تو بہت اچھی کر لیتے ہیں آپ۔ زوہا نے تالی بجا کر داد دی۔ زوہا یہ پہلے مت بجاؤ اور مجھے صاف صاف ساری بات بتاؤ۔ ایسی باتیں کر کے تم مجھے الجھا رہی ہو۔ میں کیا الجھاؤں گی؟ زندگی تو آپ نے میری الجھا کر رکھ دی ہے۔ میں نے؟ وہ حیرت سے گویا ہے جی، آپ نے سارے خواب تو توڑ ڈالے ہیں۔ آپ نے میرے گھر والوں کو بھی مجھ سے دور کر دیا۔ وہ منہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ اوہ تو یہ بات ہے، یہ تم خود دیکھو، شادی کر کے ہر لڑکی کو دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، اور پھر میں کون سا تم پر کوئی پابندی لگا رہا ہوں؟ جب دل چاہے تم انکل آنٹی سے مل لانا۔ اس کے آنسو کو گھر والوں سے دوری کے باعث سمجھ کر اسے بلانے کے لیے بولا اور اس کے چہرے سے ہارٹ آنے لگا جسے زوہا نے جھٹک دی۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، وہ غصے سے بولی۔ اوکے اوکے نہیں لگاتا، ریلیکس ہو جا تم اور پلیز رونا بند کرو۔ اور پر زوہا اس کی بات کو نظر انداز کر کے رونے میں مصروف ہو رہی۔ داور ایک بے بس سی نظر اس پر ڈال کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ اگلے دن جب داور اٹھ کر آیا تو زوہا پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ گلزار بیگم کو سلام کرنے کے بعد وہ بولا، اماں سائی ناشتہ لگا دے، مجھے زمینوں پر جانا ہے۔ ارے پاگل ہوئے ہو کیا؟ ابھی ایک دن ہوا ہے تمہاری شادی کو اور تمہیں کام کی پڑ گئی ہے۔ ارے نئی دلہن ہے، اس کو گھماؤ پھراؤ، بلکہ ایسا کرو آج اپنے سسرال چلے جاؤ۔ اچھا ہے، زوہا بھی اپنے گھر والوں سے مل لے گی۔ ٹھیک ہے، لے جاؤں گا۔ آج شام میں 4 بجے تیار رہنا۔ اس نے بیک وقت دونوں کو مخاطب کیا۔ زوہا محض سر ہلا کر رہ گئی۔ شام میں زوہا تیار ہو کر بیٹھی داور کا انتظار کر رہی تھی کہ گلزار بیگم آئی۔ اسے دیکھ کر بولی، زوہا بیٹا تیار نہیں ہوئی تم؟ داور آتا ہی ہوگا۔ زوہا جو تیار بیٹھی تھی حیرانی سے بولی، آنٹی میں تو تیار ہوں۔ وہ اسکن کلر کا ہلکی کڑھائی والا سوٹ پہنے میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ یہ آنٹی کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں داور اور مشل کی ماں ہوں ویسے ہی تمہاری بھی، اس لیے مجھے اماں سائیں بولو۔ اور یہ کیسے تیار ہوئی ہو؟ لگ ہی نہیں رہا کہ تم شاہوں کی بہو ہو، نہ ہاتھ میں چوڑیاں اور نہ ہی کوئی زیور۔ رکو میں مشل کو کہتی ہوں، تمہیں تیار کر دے گی۔ بغیر زوہا کو بولنے کا موقع دیے وہ مشل کو بلانے چل دی۔ مشل نے آ کر زوہا کے خوبصورت سے کام کا نیلے رنگ کا سوٹ نکالا اور اسے دیتی ہوئی بولی، جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ مشل پر یہ بہت ہیوی ہے۔ زوہا ہچکچائی، کوئی ہیوی نہیں ہے، جاؤ شاباش جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ مشل نے مزید اس کے آنے بغیر اسے واش روم میں دھکیل دیا۔ زبردست! مشل کے منہ سے زوہا کو تیار کرنے کے بعد نکلا، آج میرے بھائی کی خیر نہیں ہے۔ بلو سوٹ میں نفاست سے کیے میک اپ، کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں، گلے میں سونے کا گلوبند، اسی کے ساتھ کے ہی بندے پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ ابھی مشل بول ہی رہی تھی کہ داور کی آمد ہوئی۔ اتنی دیر کر دی بھائی آپ نے آنے میں؟ ہاں وہ کہ اس کی نظر زوہا پر پڑی اور اپنے الفاظ ہی بھول گیا۔ میں یہاں ہی ہوں ابھی۔ اس سے مسلسل زوہا کو تکتے پا کے اس نے داور کو چھیڑا، میں چینج کر کے آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ چلو تم اپنی صاحبہ کو اپنا چہرہ دکھاؤ تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے۔ صحیح چلو۔ داور کے ساتھ وہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ دستک دے کر دروازہ کھولنے کا انتظار کر رہے تھے کہ فائز نے آ کر دروازہ کھولا۔ فائز؟ داور کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ فائز اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، مجھے کوئی ضروری کام ہے، اور گھر سے باہر نکل گیا۔ داور اور فائز کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تو خود ہی زوہا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اب جب کہ اس کی خواہش پوری ہوگی تو اس پر اس کا یہ انداز، اور دوسری جانب زوہا کا رویہ، وہ الجھ کر رہ گیا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ بابا ماما کہاں ہیں آپ؟ زوہا کی آواز سن کر نسرین بیگم آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ پھر داور نے آگے بڑھ کر ان سے سلام کیا اور ان کے آگے سر جھکا دی۔ انہوں نے بھی خوش دلی سے اس کے سلام کا جواب دے کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد
इज़हार साहब अस्सलाम वालेकुम, बाबा कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। और इसके सर पर हाथ फेंक और इसकी तरफ मतवज्जो हो के अपने बाबा के इस रवैये पर ज़ोहा ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को पिया। दावर से वो बलगीर हुए। अब जो भी था जैसा भी था, दामाद था इनका। सब लाउंज में बैठकर बातों में मशगूल हो गए। नसीब बेगम उठकर किचन में गई तो ज़ोहा भी इनके साथ बोली, मामा मैं रिमशा से मिल रहा हूँ। ज़ोहा झिझकते हुए बोली, जो जो तुम इनके साथ कर चुकी, इसके बाद भी तुम्हें लगता है वो तुमसे मिलेंगे? मामा आपको भी ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? ज़ोहा यकीन एक बार होता है और वो कर चुके हम तुम पर, और अंजाम भी भुगत चुके हैं इसका। नसीब बेगम सर लहजे में गोया हुई। ज़ोहा चंद लम्हे ने डबडबाई आंखों से देखती रही और फिर अपने कमरे की तरफ भागी। घर आकर ज़ोहा गुलजार बेगम को सलाम करके अपने कमरे में आ गई। बगैर ड्रेस तब्दील किए बेड पर औंधे मुँह गिर कर रोने लगी। काफ़ी देर के बाद दावर कमरे में आया तो देखा ज़ोहा इसी हालत में लेटी हुई है। ज़ोहा, इसने आहिस्ता से इसे पुकारा पर जवाब नहीं है। इसने आगे बढ़कर इसके कंधे से पकड़ सीधा इसके चेहरे पर आंसुओं को देखे से लगा कि जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में मसल दिया है। इसकी नज़र इसकी जुर्री पर पड़ी। इसने आहिस्ता से इसकी सारी जुर्री उतार दी। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही, जिसने तुम्हें मुझसे मुंतफर कर दिया है? आखिर तुम मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं कर लेती? मैं सारी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। बस एक बार सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। वो आसा आवाज़ में इससे बात करने लगा, जो जाहिर है ज़ोहा ने नहीं सुना। वो गहरी नींद में थी। फिर एक फैसला करके वो उठा, तुम तो कुछ बता नहीं रही, अब मुझे ही अपने तरीके से पता लगाना पड़ेगा। इसे सोच रही था कि इससे क्या करना है। वो जाकर सोफे पर लेट गया क्योंकि अब ज़ोहा का रवैया कुछ अजीब लग रहा था। अगर माँ बाप से जुदाई का गम था तो भी अब तक समझ जाना चाहिए था, पर ज़ोहा का रवैया अजीब ही होता जा रहा था। सुबह फजर के वक्त ही ज़ोहा की आंख खुल गई। थोड़े हवास बहाल हुए तो देखा साइड टेबल पर इसकी सारी ज्वेलरी रखी हुई थी। तो इसने फ़ौरन अपने गले की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो खाली था। फिर इसकी नज़र सोफे पर सोए दावर पर पड़ी तो सारी कहानी इसके समझ में आ गई। इसे इसकी दीदा दलेरी पर गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से उठी और जाकर झटके से दावर का कंबल खींच कर उतारा। वह दावर हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ? ज़ोहा को देखकर उसने भारी आवाज़ में पूछा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैंने तुम्हें कब हाथ लगाया? क्या बोले जा रही है? होश में तो हो? दावर नींद में उठाए जाने की वजह से झिझला कर बोला, अच्छा आपने हाथ नहीं लगाया तो रात को मेरी ज्वेलरी आपके फरिश्तों ने उतारी थी? हाँ तो वो मैंने तुम्हारे आराम की वजह से उतारी थी, तुम डिस्टर्ब हो रही थी इसकी वजह से, वो बोला और फिर इसको शानों से जगड़ कर अपने करीब किया। दूसरी बात, बीवी हो तुम, जब चाहूँ तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ, टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। इसका ये मतलब नहीं कि जो तुम्हारे दिल में आएगा करोगी। फिर एक झटके से इसे छोड़कर वॉशरूम की जानी बढ़ गया। पीछे ज़ोहा सख्ते में आ गई। वो कैसे भूल गई वो एक मर्द है, वो भी एक अयाश मर्द। ज़ोहा की नज़र में आखिर कब तक बच सकती है इससे? दूसरी तरफ दावर को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो ज़ोहा से इस लहजे में बात कर गया था। इसे नींद में से उठाए जाने पर हमेशा गुस्सा आता था। दूसरा ज़ोहा के रवैये की टेंशन, वो सारी फ्रस्ट्रेशन ज़ोहा पर निकाल गया। वो इस वक्त डेरे पर मौजूद था। घर से नाश्ता किए बगैर ही निकल आया था। गुलजार बेगम बोलती रह गई, यहाँ के इसने अपने खास मातहत को बुलवाया। जी सही हुक्म करे। इसका मुलाजिम आसिफ बोला, हाँ एक ख़ास काम है, तुमसे याद रहे बात तुम्हारे और मेरे दरमियान में रहनी चाहिए। साईं आपका राज मेरा राज है, हुक्म करें आप। ये जो फाइज है अपने जवार का दोस्त, इसने ज़ोहा का हवाला देने से गुरेज किया। जी साईं क्या करना है इसका पता तो करो, अपनी शादी से क्यों भागा था वो? साईं काम हो जाएगा, दो दिन का वक्त है तुम्हारे पास, 2 दिन में मुझे सारी खबर चाहिए, जो हुक्म साईं। ज़ोहा बात सुनो। दावर शाम में कमरे में आई से देखकर ज़ोहा कमरे से जाने लगी तो दावर ने से पुकारा। ज़ोहा इसकी बात को नज़रअंदाज करके जाने लगी तो दावर ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा। हाथ छोड़े मेरा। ज़ोहा हाथ छुड़ाती हुई बोली, इधर आओ, एक दफ़ा इत्मीनान से मेरी बात सुन लो। इसने फिर जाकर से बेड पर बैठाया। मैं तुमसे सुबह वाले रवैये पर माफ़ी चाहता हूँ, मैं परेशान था, इसी परेशानी में तुम पर गुस्सा कर गया। हाँ आप जागीरदारों का औरतों पर यही तो बस चलता है। वो गुस्से से देखती बोली, उफ तुम्हें किसने इतनी गलत खबरें दी हैं? जागीरदारों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। वो माथे पर हाथ मारता बोला, मुझे सब पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बहुत मसले हैं मेरी ज़िंदगी में। यार इतनी बदगुमानी क्यों है? मुझसे क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं इसे हल करने में पूरी तरह तुम्हारा साथ दूंगा। ये अच्छा है पहले मुश्किलात पैदा करें और बातें बोले कि मैं ख़त्म कर दूंगा सारी मुश्किलात। क्या मुश्किलात पैदा की हैं मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर आप बताना पसंद करेंगी तो। वो झिझला कर बोला, वाह पहले फाइज भाई को अगवा करवाए, फिर वो तस्वीरें मेरे माँ बाप को मुझसे बदगुमान कर दिया, पूरी दुनिया में इनका तमाशा बना दिया। अनजान बनकर पूछ रहे हैं कि मैंने क्या किया? ज़ोहा रोते हुए बोली, जबकि दावर तो कितनी देर तक अपनी जगह से हिल ना सका कि ये क्या कह रही थी वो। ज़ोहा मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा खुदा गवाह है। बस कर दें आप, कम से कम अपना झूठ सच साबित करने के लिए खुदा को तो बीच में मत लाएं। इससे पहले कि वो कुछ बोलता इसका फ़ोन बजा। इसने जेब से फ़ोन निकाला, इसके मातहत खास का
नाम जगमगा रहा था, इसे लब बिंच कर फ़ोन रिसीव करके कान से लगाया, बालकनी की जानी बढ़ गया। हाँ बोलो क्या खबर है साईं? लड़का भागा नहीं था, किसी ने उठवाया था और इसको और काफ़ी मारपीट करके छोड़ा था। अब तुम्हारा अगला काम ये है कि पता लगाओ कि उठवाया किसने था इसे। साईं काम तो हो जाएगा पर ज़रा मुश्किल है, जिसने भी ये सब किया है बड़ी राजदारी से किया है, जितनी जल्दी हो सके पता करो। जो हुक्म साईं। यहाँ एक मसला ख़त्म नहीं होता दूसरा आ जाता है। अब ये तस्वीरों का पता नहीं क्या चक्कर है। दावर ने गुस्से से ग्रिल पर मुक्का मारा। मम्मा कितनी मरतबा कह दिया आप से कि मुझे शादी नहीं करनी, अभी तो क्यों फोर्स कर रही हैं आप मुझे? आयला बेगम आज फिर मुख्तलिफ लड़कियों की तस्वीरें लिए मौजूद थी, जिस पर फाइज़ झिंझलाकर इनसे बोला, क्यों नहीं करनी शादी? जिसका शौक तुम मना रहे हो वो तो खुशियाँ मना रही हैं अपनी ज़िंदगी में। अभी आई थी ना तो देखते तुम्हें क्या ठाठ थे इसके। अरे इससे जब वो आसाइशों वाली ज़िंदगी मेरी थी तो वो क्यों तुमसे ताल्लुक़ रखती? इतना बड़ा जागीरदार इसके सामने था तो वो क्यों तुम जैसे 9 से 5 जॉब करने वाले इंसान से शादी करती? वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी, तुम भी भूल जाओ और बढ़ो अपनी ज़िंदगी में आगे। ठीक है, जो आपके दिल में आए वो करे, ये हुई ना बात। आप जल्दी से इनमें से कोई लड़की पसंद कर लो। वो खुशी से फूलीना समाते हुए इसे तस्वीरें दिखाने लगी, जो आपको ठीक लगे देख लें आप, मुझे अपनी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं। वो जान छुड़ाते हुए बोली, बस फिर देखना इस जोहा से लाख दर्जे बेहतर तुम्हारी दुल्हन लाऊंगी अपने बेटे के लिए। ये कहकर वो चलेगी। फायज़ अपना सर हाथों में गिरा लिया और खुद कलामी करता हुआ बोला, क्यों किया जोहा तुमने ऐसा? दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं कि तुम ऐसा कर सकती, पर इसका क्या करूं? जो नज़र आता है तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो तो मैं भी अब तुम्हें खुश रहकर दिखाऊंगा, भूल जाऊंगा तुम्हें। वो इस वक्त गुलजार बेगम और मशहूर के साथ लौ में बैठी चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी और साथ में बातें भी जारी थी कि गुलजार बेगम को मुखातिब करते हुए बोली, अम्मा सही एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा क्या बात है? वो मुझे मामा और बाबा की याद आ रही है, अगर आप परमिशन दे तो मैं कुछ दिन इनके पास रहा हूँ। बेटा इसमें इजाज़त की क्या बात है, आप जाओ और रहकर आ जाओ, बस दावर से पूछ लेना। इसने इजाज़त देते हुए कहा, आप खुद बोल दीजिएगा इन्हें। जोहा ने झिझकते हुए कहा। गुलजार बेगम को अजीब तो लगा, वो आजकल के ज़माने की लड़की होकर भी शहर की लड़की होने के बावजूद भी अपने शोहर से खुद बात करने की बजाय अपनी सास का सहारा ले रही थी, पर उन्होंने कुछ जाहिर किए बगैर कहा, ठीक है मैं बोल दूँगी दावर से। क्या बोलना है अम्मा सही मुझसे? दावर अभी ज़मीनों से घर आया था तो सब ख़वातीन को लौर में बैठा देखकर खुद भी इधर ही आ गया। गुलजार बेगम के सामने झुकता हुआ इनसे पूछने लगा, माशाल्लाह से बड़ी लंबी उम्र है मेरे बेटे की, हम अभी आपका ही नाम ले रहे थे। और वो दावर का माथा चूमते हुए बोली, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे किस सिलसिले में याद किया जा रहा है? दावर ने जोहा के बराबर ही कुर्सी संभाली, उसका चाय का कप उठाते हुए बोला। दावर के इस अमल पर जोहा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ बोली नहीं, बस दावर पर एक नागवार सी नज़र डालकर रहेगी, जिसे दावर नज़रअंदाज करके मज़े से चाय पीने लगा। हाँ वो मैं बोल रही थी कि बहू को कुछ दिन के लिए इसके घर छोड़ा, बच्ची का दिल चाह रहा है अपने घर वालों से मिलने को, तो मोहतरमा ये बात तो खुद नहीं बता सकती थी मुझे। दावर मुंह में बड़बड़ाए, जिसकी समझ पास बैठी जोहा के अलावा किसी को नहीं लगी थी। क्या कह रहे हो बेटा? गुलजार बेगम ने पूछा। से पहले कि दावर जवाब देता मशहूर बोल पड़ी, भाई बोल रहे हैं भाभी चली जाएंगी तो इनका दिल नहीं लगेगा। क्यों? सही कहा ना भाई, ज़्यादा ज़बान ही चली तो हमारी चुप रहना भी सीखो, वरना जावर बोलेगा किस कान खाने वाली मशीन को मेरे पल्ले बांध दिया है। दावर ने मसनूई गुस्से से डांटा। इसकी बात पर वहाँ मौजूद सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अम्मा सही आप देख लें, अदा सही को मशल चीखी, मैं कह रहा था कल डेरे से वापस आकर छोड़ आऊँगा। दावर ने गुलजार बेगम को जवाब दिया। जोहा बेटा तुम पैकिंग कर लो। गुलजार बेगम ने जोहा से कहा, जी ठीक है। इसे आस्था से सहलाते हुए जवाब देख लेती। जोहा दावर के साथ अपने घर आ गई और दावर कुछ देर बैठकर इसे छोड़कर चला गया। जोहा नसरीन बेगम के साथ इनके कमरे में चली गई और दोनों बातों में मशगूल हो गई। इन्हें अभी नसरीन बेगम किसी काम से बाहर की थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और रिमशा बोलती हुई अंदर दाखिल हुई। चची ये अम्मी। जोहा को देखकर रिमशा की चलती ज़बान को ब्रेक लगा। मैं बाद में आती हुई कहकर रिमशा वापस जाने लगी। रिमशा प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। जोहा बोली, बोलो मैं सुन रही हूँ। रिमशा बगैर मुड़े बोली। जोहा रिमशा के पास गई, उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए बोली, मेरी आंखों में देखो और बोलो मैं ऐसा कर सकती हूँ? तुम तो बचपन से रही हो मेरे साथ, मेरी हर अच्छी बुरी आदत से वाकिफ़ हो, इसके बावजूद भी तुम मुझे कसूरवार मानती हो। ये सब बातें अपनी जगह पर जोहा, मैं अपने भाई की हालत भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती जो तुम्हारी वजह से हुई। ये सब देखने के बाद मुझे लगता तुम वो जोहा नहीं हो जिसे मैं जानती, पर खैर जो होना था हो चुका, इससे बता तो नहीं जा सकता। जैसे तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो, अपनी खुशी को हासिल कर चुकी हो, वैसे ही अब वो भाई भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। यही बताने और मिठाई देने के लिए अम्मी ने मुझे भेजा है, लो मिठाई खाओ। रिमशा जोहा के मुंह में रसगुल्ला डालती हुई बोली, ये खुशखबरी तो ये है कि फाइज़ भाई की मंगनी होगी और दूसरा मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। रिमशा की बात सुनकर जोहा को अपने दूरे ख्वाब फिर से याद आ गए थे। मुबारकबाद नहीं दोगी जोहा मुझे? हाँ बहुत मुबारक हो तुम्हें, फाइज़ भाई को भी देना, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ अभी। जोहा बड़ी मुश्किल से अपनी बात कहकर वहाँ से चली
گی۔ پھر زہا جو کچھ دن رہنے کے لیے آئی تھی، اگلے دن ہی گلزار بیگم کو فون کر کے داور کو بلوایا اور واپس آ گئی۔ زہا کے دل میں داور کے لیے نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ویسے یار تم سے میری ایک رات کی جدائی بھی برداشت نہیں ہو سکی، ایک دن تو اور رک جاتی، انکل آنٹی کو برا لگے گا، لگتا ہے خاصے خوش فہم انسان ہیں آپ، پر بے فکر ہیں کہ کسی کو کچھ برا نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے میری محبت کا گراف ان کے دلوں میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرے قریب یا دور رہنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زہا کا طنز سے بھرپور جواب سن کر داور اور سوچ میں پڑ گیا، جو بھی غلط ہے وہ اس کو صحیح کر کے ہی رہے گا۔ زہا کو گھر چھوڑنے کے بعد داور ڈیرے پر چلا گیا۔ اس کا ماتحت خاص اس کے پاس تھا۔ وہ جی حضور ایک بات کرنی تھی آپ سے، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اجازت چاہیے۔ ہاں بولو کیا بات کرنی، جو کہا تمہیں دیا تھا وہ پورا ہو گیا؟ داور نے پوچھا۔ سائیں پتہ تو چل گیا ہے جی، پر چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، تم بے فکر ہو، بتاؤ کیا خبر ملی ہے تمہیں؟ وہ سائیں ملازم ہچکچایا، پہلے کہ بجوا رہے ہو، صاف بات کرو۔ اس بار داور نے سخت لہجہ بنایا۔ سائیں فائز کو اور کسی نے نہیں بلکہ بڑے سائیں نے اغوا کروایا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو تم، پتہ بھی ہے تمہیں کہ کیا بول رہے ہو؟ داور غصے سے غضبناک ہو کر داڑا۔ سائیں معاف کر دیں، مجھے یہ خبر ملی ہے۔ ملازم نے گھبرا کر ہاتھ جوڑے۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے بابا سائیں، ایسا کیسے کر سکتے؟ تم دوبارہ تحقیق کرواؤ۔ سائیں خبر پکی ہے، میں نے ہر طرح سے تسلی کروائی ہے، سوچ لو ایک بار پھر، اگر جو یہ خبر جھوٹی نکلی تو تمہارا وہ حشر کروں گا، تم سوچ نہیں سکتے۔ اب کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو میرا؟ جاؤ یہاں سے، داور نے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ بابا سائیں اگر آپ نے ایسا کیا ہوگا تو زہا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ داور کو خود کلامی کے انداز میں بولا۔ زہا بھی یہی بول رہی تھی کہ فائز کو میں نے اغوا کیا ہے تو اس کا مطلب نہیں، پر کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے مجھے ساری بات جاننی ہوگی اور سب کچھ مجھے زہا ہی بتا سکتی۔ یہ سوچ کر وہ فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ زہا گھر آنے کے بعد گلزار بیگم کو سلام کر کے اپنے کمرے میں آ گئی اور تب سے اب تک وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ابھی وہ رونے میں ہی مصروف تھی کہ یکدم دروازے سے زور سے دروازہ کھلا اور داور اندر داخل ہوئے۔ اسے دیکھ کر زہا کھڑی ہو گئی، اس پر ایک زخمی نگاہ ڈال کر وہاں سے جانے لگی۔ داور نے اس کی کلائی تھام کر اسے جانے سے روکا۔ یہ کیا بدتمیزی، ہاتھ چھوڑے میرا۔ داور بغیر کوئی جواب دیے اسے کھینچ کر صوفے تک لائے اور اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ پلیز کچھ دیر کے لیے غصہ چھوڑ کر میری بات غور سے سن لو۔ یہ بات اس وقت کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، ہماری زندگی جڑی ہے اس سے، اس لیے کچھ وقت کے لیے غصہ چھوڑ کر مجھے کچھ باتوں کے جواب دے دو۔ کن باتوں کے جواب چاہیے آپ کو مجھ سے؟ زہا نے پوچھا۔ تم مجھے الف سے یہ تک وہ سارے واقعات، معمولی یا غیر معمولی، جو ہمارے رشتے ہونے سے شادی تک ہوئے ہوں، مجھے بتاؤ۔ آپ ہی نے تو سب کچھ کیا تھا اور آپ ہی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اگر میں جانتا ہوتا تو تم سے پوچھتا کیوں؟ داور کو غصہ آ گیا، پر اس نے غصہ دبا کر دھیمی آواز میں کہا۔ انجان بنے کی اداکاری تو خوب کر رہے ہیں۔ وہ اس کے غصے کو خاتمے میں لائے بغیر بولی۔ پاگل ہو تم، یہاں میں اپنی بے خبری پر پاگل ہو رہا ہوں اور تمہیں اداکاری لگ رہی ہے؟ اب کی بار وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا، چلایا۔ زہا کی ڈر سے چیخ نکلی۔ زہا کو ڈرتے دیکھ کر داور سمجھ گیا کہ نرمی سے وہ کچھ نہیں بتائے گی، اس لیے اپنا لہجہ سخت بتاتے ہوئے بولا۔ اب تم ایک بھی فضول سوال پوچھے بغیر مجھے سب سچ بتاؤ گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد زہا نے روتے روتے سے سب بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے ہوں۔ پوری بات بتاتے بتاتے زہا کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ داور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، اس کی وجہ سے کسی کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان آ گیا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ زہا وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کتنی دیر وہ وہاں سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر اس نے بابا جان سے بات کرنے کا سوچ کر ان کے کمرے میں آیا۔ اماں سائیں، بابا سائیں کدھر ہیں؟ اس نے گلزار بیگم سے پوچھا۔ وہ تو ڈیرے کی طرف گئے ہیں، سب خیریت؟ تم کیوں اتنے پریشان ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ آخر ماں تھی، بیٹے کی پریشانی ایک نظر میں بھانپ کی تھی۔ نہیں سب خیریت ہے، کچھ کاروبار کے متعلق بات کرنی ہے، میں وہیں مل لیتا ہوں ان سے جا کر کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل کے ڈیرے پر پہنچ کر وہ سیدھا صفدر صاحب کے پاس پہنچا، جو بیٹھے ہوئے گاؤں والوں کے مسائل سن رہے تھے۔ بابا سائیں، مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں آؤ، بولو کیا بات کرنی ہے؟ نہیں، انہوں نے وہاں بیٹھے لوگوں اور اپنے ملازمین کو جانے کا اشارہ کیا اور داور سے پوچھا۔ بابا سائیں، آپ نے اظہار صاحب کو زہا کی مجھ سے شادی کے لیے کیسے منایا تھا؟ داور نے اپنے لہجے کو سرسری رکھتے ہوئے پوچھا۔ صفدر صاحب اس کی بات سن کر چونکے پر ظاہر کیے بغیر بولے، منانا کیا تھا؟ اپنے جس بھتیجے پر وہ زہا کا نکاح کروا رہے تھے وہ عین نکاح والے دن گھر سے بھاگ گیا تھا، تو انہوں نے خود مجھ سے تمہاری اور زہا کی شادی کی بات کی تھی۔ فائز بھاگا تھا یا آپ نے اسے اغوا کروایا تھا؟ صفدر صاحب اس کی بات سن کر حیران رہ گئے، پھر اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے بولے، تم اپنے باپ پر الزام لگا رہے ہو؟ بابا سائیں، بس اب اور نہیں، مجھے سچ جاننا ہے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلی پھنساتے ہوئے بولے، ہاں میں نے ہی کروایا تھا اغوا، کیونکہ میں اپنے جوان بیٹے کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بیٹا جس کو میں نے خراش تک نہیں آنے دی تھی، اسے یوں تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ پر بابا سائیں، آپ نے اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے کتنی زندگیاں برباد کی، پر پھر بھی آپ کا بیٹا خوش نہیں ہے۔ زہا نفرت کرتی ہے مجھ سے، اس سب کا ذمہ دار مجھے سمجھتی ہے۔ داور ہارے ہوئے لہجے میں بول کر نیچے بیٹھ گیا۔ صفدر صاحب اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ میرے بیٹے تو پریشان مت ہو، میں ثابت کروں گا تیری بے گناہی، میں زہا کا سب بتا دوں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولے، نہیں
اب آپ کچھ نہیں کریں گے، اب جو کروں گا وہ میں کروں گا، کھائیں میری قسم آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ زہا سے یا کسی سے بھی وہ ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولے، پر داور نہیں، آپ کچھ نہیں، اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہیں تو کھائیں قسم۔ داور قطعی انداز میں بولا، ٹھیک ہے تمہاری قسم، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ صدر صاحب ہار مانتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے اب آپ جائیں یہاں سے، تم بھی چلو ساتھ، پلیز بابا صاحب آپ جائیں، میں اس وقت کسی کا بھی سامنا کرنے کی حالت میں نہیں ہوں، میرے اعصاب تھک چکے ہیں، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں، جب کچھ سنبھل جاؤں گا تو آ جاؤں گا گھر، اور پلیز یہاں کوئی نہیں آئے، سارے ملازمین کو منع کر کے جائیے گا۔ صدر صاحب اسے نہ مانتے دیکھ کر وہاں سے چلے گئے اور پوری رات داور نے وہاں کھلے آسمان تلے بیٹھ کر گزاری۔ زحا کی صبح فجر کی اذان سن کر آنکھ کھلی، اس نے صوفے کی طرف دیکھا تو داور کو نہ پا کر خود کلامی کے انداز میں بولی، یہ کیا پوری رات گھر نہیں آئے؟ خیر مجھے کیا، انہیں جاگیرداروں کے لیے راتیں باہر گزارنا تو عام سی بات ہے۔ پھر وضو کے لیے واش روم کی جانب چل دی۔ ابھی وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ داور کمرے میں الجھت میں داخل ہوا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کے ساتھ بے فکر ہو جاؤ، یہ آخری بار تمہیں کہیں لے کر جا رہا ہوں، اس کے بعد کبھی پریشان نہیں کروں گا، اس لیے بغیر کوئی سوال کیے تیار ہو جاؤ۔ وہ زحا اس کی بات سن کر حیرانگی سے اس کو دینے لگی، پھر کچھ سوچ کر تیار ہونے چلی گئی۔ داور پورے راستے خاموشی سے ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر منہ پر رکھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ زحا نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی۔ اس نے چون کر داور کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا، ابھی وہ کچھ بولنا چاہتی تھی کہ داور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دوسری طرف آ کر زحا کے دروازہ کھولا۔ اترو، یہ ایک لفظ بول کر وہ اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ زحا نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتی گاڑی سے اتری، پھر آگے پیچھے دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ اظہار صاحب جو آفس جانے کے لیے نکل رہے تھے، ان دونوں کو اتنی صبح دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خیریت تم لوگ اتنی صبح؟ انہوں نے داور سے ملتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کچھ ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ ایسی کیا بات ہے جسے کرنے کے لیے تمہیں اتنی صبح آنا پڑا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے، آپ آنٹی اور انوار انکل کی فیملی کو بھی بلا لیں۔ ٹھیک ہے داور، تم ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں انوار بھائی کو بلاتا ہوں۔ زحا تم اپنی ماں کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد سب کمرے میں موجود تھے اور داور کے بولنے کے منتظر تھے۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ ساری بات سچ بتاتا گیا، خود کو بے گناہ ثابت کیے بنا۔ اس نے کل کی پوری رات سوچا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنے باپ کو شرمندہ نہیں کروائے گا۔ اس نے سارا الزام اپنے سر لے لیا کہ صفدر صاحب نے اس کے مجبور کرنے پر ہی یہ سب کچھ کیا تھا، پر اس نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا، اس نے زحا کو بے گناہ ثابت کر دیا۔ اظہار صاحب بالکل خاموش بیٹھے تھے اور داور کو کیا کہتے جب انہوں نے ہی اپنے خون پہ اعتبار نہیں کیا تھا۔ فائز کا بھی سر جھکا ہوا تھا، اب اگلا فیصلہ زحا کا تھا، وہ جب چاہے گی میں اسے آزاد کر دوں گا۔ داور نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے اور یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ بابا اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ زحا اظہار صاحب سے بولی۔ اظہار صاحب نے اس کو گلے لگا لیا اور بولے، ناراض کیا ہونا، بلکہ میں تو تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بیٹیاں باپ سے صرف اعتبار ہی تو چاہتی ہیں، اور میں تو اپنی بیٹی کو اعتبار بھی نہ دے سکا، مجھے معاف کر دے۔ نہیں بابا، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس وقت جس سے حالات تھے، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا، آخر کو تھی تو وہ ایک بیٹی ہی نا، اور بیٹی کب اپنے باپ کو شرمندہ دیکھ سکتی ہے؟ اظہار صاحب نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ انوار صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے۔ عائلہ بیگم مارے شرمندگی کچھ نہ بول پائی، اٹھ کر چلی گئی۔ فائز بولا، تو فقط اتنا زحا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر وہ بھی چلا گیا، پیچھے وہ تینوں رہ گئے۔ زحا جب اپنے باپ کو شرمندہ دیکھ کر بولی، بس اب پرانی باتوں کو کوئی یاد نہیں کرے گا، جو ہونا تھا ہو گیا، سب کچھ ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائیں۔ پر بابا آج آپ آفس نہیں جائیں گے، بلکہ آج پورا دن میرے ساتھ گزاریں گے، اور اذان کالج سے آ جائے تو ہم سب باہر چلیں گے۔ کیوں ماما؟ وہ نسرین بیگم کے گلے میں باہر ڈالتے ہوئے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں آج کا پورا دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ گزاروں گا۔ داور ٹوٹی بکھری ہوئی حالت میں گھر میں داخل ہو۔ گلزار بیگم کو جب سے ملازمہ نے داور اور زحا کے جانے کا بتایا تو وہ پریشان سی ٹہل کر انتظار کر رہی تھی۔ داور کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھی، اس کی حد درجہ سرخ آنکھیں دیکھ کر دہل گئیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ داور سب ٹھیک تو ہے میرے بچے؟ اور زحا کو کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ اماں صحیح، بس اتنا جان لے اپنی محبت کا حق ادا کر کے آئے ہوں، اسے سب کی نظروں میں سرخرو کر کے آئے ہوں اور اپنی زندگی ہار آئے ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ داور کھل کر بتاؤ کیا بول رہے ہو، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اماں صحیح ابھی کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دے، مت پوچھے مجھ سے کچھ ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گا، مجھے سنبھلنے دے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ صفدر صاحب کو بتانے کے ارادے سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پلیز داور کو دیکھیں نا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ زحا کو بھی کہیں چھوڑ آیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چھوڑ کر آیا ہوگا اس کے میکے، تم پریشان مت ہو۔ پر صفدر صاحب کچھ نہیں ہے، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، جاؤ میرے لیے ناشتہ
बनवाओ। परेशान तो वो भी हो गए थे पर उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर नहीं की। दावर कमरे में लेटा हुआ था, दरवाज़ा बजा। कौन है? दावर ने लेटे लेटे पूछा। वो छोटे साईं। बेगम साईं आपको खाने पे बुला रही हैं। ठीक है आ रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। दावर खाने की मेज़ पर है, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। पहले खाना खा लो फिर बात करते हैं। सफदर साहब के कहने पर सब खाने में मशगूल हो गए। दावर बेटा ठीक है से खाना खाओ। गुलजार बेगम ने दावर को खाने बेदिली से खाते देखकर टोका। बस अम्मा साईं मुझे कुछ खास भूख नहीं है। दावर क्या बात है? गुलजार बेगम ने इसे जानती नज़रों से देखकर पूछा। बाबा साईं अम्मा साईं मैंने मुल्क से बाहर जाने का सोच लिया। अगले हफ्ते तक मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। दावर ने वहाँ मौजूद सब अफराद के सुरब पर धमाका किया। दावर ये क्या कह रहे हो तुम? इस तरह तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते? गुलजार बेगम ने रोते हुए कहा। अम्मा साईं मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा बल्कि मुझे वहाँ एक अच्छी जॉब की ऑफ़र हुई है। ऐसा क्या है इस नौकरी में जो तुम चंद पैसों के लिए इतना अपना सारा ऐशो इशो छोड़कर जा रहे हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी की? मना कर दो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। सफदर साहब जानते थे कि वो किस वजह से जा रहा है पर उन्होंने गुलजार बेगम और मशल पर ज़ाहिर नहीं होने दिया था। बाबा साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा पर मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है जिसे मैं नहीं बदलूंगा। दावन ने खड़े होते हुए कहा। पर भाई हम कैसे रहेंगे आपके बिना? आप तो जानते हैं हमें आपके बगैर रहने की आदत नहीं है। मशल ने भी रोते हुए इसके फैसले से बाज रखना चाहा पर दावर फैसला कर चुका था। अरे तो तुम्हें जब मेरी याद है मुझे फ़ोन कर लेना, बल्कि मैं खुद अपनी गुड़िया बहन को रोज़ फ़ोन करूँगा। वो इसे खुद से लगाते हुए बोला। जोहा बहुत खुश थी अपने घर वापस आकर अपने माँ बाप का प्यार दोबारा से हासिल करके। फिर जोहा फिर तुमने क्या सोचा है? दावर के साथ रहना है या नहीं? वो सब साथ बैठे बातों में मशगूल थे जब नसरीन बेगम ने जोहा से पूछा। मामा मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती जिससे मेरी इज्जत की परवाह ना हो। वो जो अपनी ज़िद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मुझे बदनाम कर सकता है, मुझे मेरे माँ बाप की नज़रों से गिरा सकता है। पर जोहा कुछ भी हो जाए अब शोहर है तुम्हारे, के मौका देकर देख लो इसे। नसरीन बेगम जानती थी कि एक तलाक याफ्ता औरत का माशरे में क्या मुकाम हो सकता है। भले ही दावर ने इसे बेगुनाह साबित कर दिया था पर दुनिया में जो बदनामी हो चुकी थी इसके बाद अगर तलाक हो जाएगी तो जोहा का जीना और मुश्किल कर देंगे लोग। बस बेगम अब आप कुछ नहीं कहें, जोहा जैसा चाहती है वैसा ही होगा। जहार साहब ने जोहा की तरफदारी की। आप तो समझदार हैं, आप भी इसके साथ मिलकर बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। नसरीन बेगम नाराज़गी से गोया हुई। बस अब और कोई बात नहीं, अब वही होगा जो मेरी बेटी चाहेगी। पहले ही हम इसके साथ बहुत बुरा कर चुके हैं, अब मज़ीद नहीं। इज़हार साहब नसीब बेगम की नाराज़गी को खाते मिलाए बगैर कहा। नसरीन बेगम ना चाहते हुए भी खामोश रहने पर मजबूर होगी। दावर के जाने की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई थी। आज शाम 5 बजे इसकी अमेरिका की फ़्लाइट थी। अभी दिन के 12 बजे थे कि सफदर साहब इसके कमरे में आए। दावर में एक बार फिर बोलता मत जाओ, वो शिकस्ता से लहजे में बोले। इनके अदास पर दावर को अफसोस तो हुआ पर वो अगर यहाँ रुकता तो जोहा से दूर नहीं रह पाता, इसलिए वो दिल को मजबूत करके बोला। बाबा साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो आपकी ये बात मानना मेरे बस में नहीं है। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैं तुम्हारी ज़िंदगी संवारने के लिए गलत रास्ता अपनाया, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर गया। वो इसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले। दावर ने तड़प कर इनके बंधे हाथ अपने हाथों में लिए इन्हें चूमते बोला। बाबा साईं क्यों आप ऐसा करके मुझे गुनाहगार कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, आपने जो किया मेरी मोहब्बत में किया, ये तो मेरी किस्मत ही ख़राब थी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सफदर साहब ने इसकी बात सुनकर से ज़ोर से खुद में बींच लिया। काफ़ी देर गले रहने के बाद दावर इनसे अलग होते हुए बोला। जोहा की तरफ से पेपर्स आए तो वो मुझे भिजवा दीजिएगा। दावर नजर चुराता बोला। मैं एक बार फिर कहूँगा सोच लो। बाबा साईं अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा, चलें अम्मा साईं के पास चलें, फिर मेरा जाने का टाइम हो रहा है। वो बैग उठाता हुआ बोला और बाहर निकल गया। इसके पीछे सफदर साहब भी शिकस्ता कदमों से इसके पीछे चल दिए। खाना खाने के बाद दावा जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अच्छा अब मुझे इजाज़त है, गुलजार बेगम ने के सामने झुकता हुआ बोला। वो जो इतनी देर से आंसू को पीने की कोशिश में लगी थी एकदम से रो पड़ी। दावर मत जाओ, छोड़कर जाओ, मेरे बच्चे किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम हमें? अम्मा साईं कैसी बातें कर रही हैं? सज़ा किस बात की दूंगा? मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, मैं फ़ोन पर बात करूंगा आपसे। वो इन्हें बुलाते हुए बोला। अच्छा अब मैं चलता हूँ, शहर में ट्रैफिक बहुत होगी और तुम गुड़िया अम्मा साईं और बाबा साईं का ध्यान रखना, मैं रोज़ फ़ोन करके पूछूंगा। वो मुझे को गले लगाता बोला। फिर सफदर साहब से मिला। मुलाजिम इसका सामान उठाकर गाड़ी में रख चुका था। सबसे मिलकर वो बाहर की तरफ चल दिए। चंद कदम चलकर रुका और पीछे मुड़कर एक अलविदा निगाह इन पर डाली और फिर तेज़ी से निकलता चला गया। वो एयरपोर्ट भी किसी को साथ लेकर नहीं जा रहा था। अगर इनमें से कोई भी साथ हुआ तो इसका जाना और मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी में बैठते ही जो वो खुद पर कब से जब्त कर रहा था इसके आंसू बह निकले। आखिर अपनी खूनी रिश्तों को छोड़कर जाना आसान थोड़ी होता है, जिन रिश्तों से वो कभी कुछ दिन से ज़्यादा दूर रहा था। पता नहीं अब इन्हें कभी देख भी पाएगा या नहीं। 5 साल बाद सैदिस आ जाओ, नानो को तंग मत करो, खाना ख़त्म कर लो जल्दी से अपना, फिर बाबा भी आने वाले हैं आपके, जल्दी से खाना खा लो फिर आपको रेडी कर दूंगी मैं। पुप्पो की मेहंदी है आज। जो अपने 4 साल के बेटे को डांटती हुई बोली, जो इजहार साहब की गोद में चढ़ा इनके चश्मे से छेड़छाड़ कर रहा था। अरे क्यों डांट रही हो मेरे शेर को तुम? इजहार साहब ने मसरूई गुस्से से जोहा को डांटा। इतने में फाइज कमरे में दाखिल हुआ।
سعد اسے دیکھ کر دوڑ کے اس کے پاس پہنچا۔ میری چاکلیٹ، اس نے فائز کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ چاکلیٹ تب ملے گی جب سیز سے مجھے کس ملے گی۔ سعد نے چاکلیٹ کے لالچ میں جھٹ سے اس کے دونوں گال چوم ڈالے۔ آپ لوگوں نے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے اسے۔ ہاں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، جاؤ یہ بہن کو دے آؤ۔ وہ اسے ہی بول رہا تھا کہ 3.5 سالہ وفا دوڑتی ہوئی آئی اور فائز کی گود میں چڑھ گئی۔ پاپا بھائی کو نہیں دیں ورنہ یہ خود کھا جائیں گے اور مجھے نہیں دیں گے۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی، چلو زحا جا کر خود بھی تیار ہو جاؤ اور رمشا کو بھی تیار کر دو، تھوڑی دیر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے تو وقت نہیں ملے گا۔ آئلہ بیگم نیچے آتے ہوئے بولی، جی بس جاتی ہوں۔ سعد آ جاؤ، آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ وہ سعد کو لے کر اوپر چلی گئی۔ چلو فائنلی یہ تیاری والا کام ختم ہوا، ماشاءاللہ بہت روپ آیا ہے تم پر۔ وہ رمشا کو دیکھتی ہوئی بولی، جو سترنگی شرارے اور پیلی کرتی میں پھولوں کے زیور پہنے گڑیا لگ رہی تھی، تو دوسری طرف زحا خود بھی پیلے، نارنجی اور ہرے رنگ کے مزاج کی فراک پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ کم تو تم بھی نہیں لگ رہی ہو۔ وہ زحا بولی، ہاں تو ہم کیوں کم لگیں، ہم کسی سے کم ہیں کیا؟ وہ شرارت سے مسکراتی ہوئی بولی، زحا رمشا کو لے کر آ جاؤ۔ آئلہ بیگم کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی، جی آپ چلیں، رمشا بس تیار ہے، میں اسے لا رہی ہوں۔ زحا رمشا کا گھونگھٹ نکالتے ہوئی بولی، ٹھیک ہے سعد تم آ جاؤ، تمہارے بابا بلا رہے ہیں۔ آئلہ بیگم کی بات سن کر وہ بابا کی گردان کرتا ہوا ان کے ساتھ چلا گیا۔ رمشا کو اسٹیج پہ بٹھایا جا چکا تھا، سب بڑے رسم کر چکے تھے، تو آئلہ بیگم نے زحا کو اسٹیج پر آنے کا بولا تو وہ اپنے شوہر کو پورے حال میں اپنے ڈھونڈنے لگی، تو اسے ایک جانب سعد کرتا شلوار اور ہرے رنگ کے پاجامے کی واسکٹ پہنے داور اور سعد نظر آئے، تو اس کے ذہن میں 5 سال پہلے والے منظر گھوم گئے۔ داور نے جب سے باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا، صفدر صاحب بہت پریشان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک بار داور چلا گیا تو وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی صورت دیکھنے کے لیے ترس جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ داور کو واپس جانے کے لیے کیسے روکے۔ صفدر صاحب روک لیں میرے بیٹے کو جانے سے میں کیسے رہوں گی، اس کی صورت دیکھے بغیر آپ کی تو وہ کوئی بات نہیں ٹالتا نا، روک لیں آپ اسے۔ میری بس میں ہوتا تو میں کب کا روک لیتا، میں تو وہ بدنصیب باپ ہوں جو اپنے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں لانے کے چکر میں اس کا دامن کانٹوں سے بھر گیا۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گلزار بیگم نے رونا بھول کر حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ ہاں میں ہی ہوں اس کی خوشیوں کا قاتل۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے، کھل کر بتائیں ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ پے در پہ ملنے والے جھٹکوں سے حواس باختہ تھی۔ پھر صفدر علی شاہ نے آہستہ سے انہیں ساری بات سے آگاہ کرتے گئے۔ ساری بات سن کر گلزار بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ زحا اگر اس کو نہ ملتی تو شاید جی بھی لیتا، پر اسے پانے کے بعد دوبارہ کھوئے کیسے جیے گا وہ؟ ہم زحا کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیں گے، مجھے یقین ہے وہ ضرور ہماری بات سنیں گی۔ گلزار بیگم لہجے میں آنسلی ہوئے بولی، ہم نہیں بتا سکتے کسی کو کچھ، کیونکہ میرے پاؤں میں داور کی دی ہوئی قسم کی بیڑیاں ہیں۔ صفدر علی شاہ شکستہ لہجے میں گوئے، پر کوئی قسم ہمارے بیٹے کی خوشیوں سے تو بڑھ کر نہیں ہے نا؟ قسم اس نے آپ کو دی ہے، مجھے تو نہیں، میں نہیں چاہتی اس بڑھاپے میں اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کے لیے ترسوں۔ میں کل جا کر زحا کو سب سچ بتا دوں گی اور مجھے یقین ہے وہ میری بات ضرور سنے گی، وہ فیصلہ کرتی ہوئی بولی۔ اگلے دن گلزار بیگم اور صفدر علی شاہ شہر میں کسی رشتہ دار سے ملنے کے بہانے زحا کے پاس آ گئے۔ آپ لوگ کیوں آئے ہیں اب یہاں؟ اعجاز صاحب نے انہیں دیکھ کر بہمی سے گوئے، بھائی صاحب ایک بار ہماری بات سن لیں۔ گلزار بیگم نرم لہجے میں بولی، ہمیں آپ کی کوئی بات نہیں سنی، آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ اعجاز صاحب باہر کی طرف اشارہ کر کے بولے، ایک دفعہ سن تو لیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ نصری بیگم بولی، ٹھیک ہے بولیں۔ اعجاز صاحب بولے، زحا کو بھی بلا لے، گلزار بیگم نے کہا۔ اعجاز صاحب نے کچھ بولنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ نصری بیگم جلدی سے بولی، میں بلاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ زحا کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ زحا کے آنے پر گلزار بیگم نے پوری بات ان کے گوشے گزار کر دی۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ پہلے پوری دنیا میں ہماری عزت اچھالتے ہیں، پھر آپ کا بیٹا آ کر سارا الزام اپنے سر لے لیتا ہے۔ اب آپ آ گئے ہیں کہ اسے بے گناہ ثابت کرنے، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اعجاز صاحب غصے سے بولے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا، میرا بیٹا بے گناہ ہے، تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کی مسکان واپس سے لوٹا دو، اسے روک لو۔ صفدر علی شاہ زحا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، آج وہ کہیں سے بھی ایک جاگیردار نہیں لگ رہے تھے، بلکہ آج وہ ایک عام انسان تھے جو اپنے بیٹے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ آج ان کی انا کا بت پاش ہو گیا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اولاد کی محبت انسان سے بھیک بھی منگوا لیتی ہے۔ انکل یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں۔ زحا ان کے بندے ہاتھ دیکھ کر شرمندگی سے گویا ہوئی، زحا میں نے تو ہمیشہ تمہیں ایک بیٹی کی طرح پیار دیا ہے۔ آج ایک ماں اپنی بیٹی سے درخواست کری کہ اپنے بیٹے کے لیے، اماں صحیح مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ وہ ان سے نظر چراتے ہوئے بولی، وقت لے لو، پر اتنا نہیں کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ زحا پھر کیا سوچا، کیا کرنا ہے تمہیں؟ اظہار صاحب نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں بابا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ پریشان سی بولی، بیٹا تم آرام سے سو جاؤ، تمہارا ہر فیصلہ میں منظور ہے، تمہیں کسی کے دباؤ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے چلے گئے۔ زحا، ایک طلاق یافتہ لڑکی کا اس معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا، شادی ناکام ہونے کا ذمہ دار لڑکی کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات، میں نے
داور کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی آگے تم خود سمجھدار ہو. جاتے جاتے زحا کے لیے سوچوں کے نئے در کھول گئیں. زحا کے بہت سوچنے کے بعد آخرکار اس کے دل نے زحا کے حق میں فیصلہ دے دیا. داور کے حق میں فیصلہ دے دیا. مشعل نے اسے میسج کر کے داور کی فلائٹ کا بتایا تھا اور کہا تھا کہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے, چاہے تو تم ہمیں بھائی سے دور کر دو یا ہمارے ساتھ رہنے دو. زحا ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں کھڑی داور کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ اسے ایک کرسی پر سر جھکائے بیٹھا ہوا نظر آیا تھا. وہ آسا سے جلتی اس کے برابر کرسی پر بیٹھ گئی. داور نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا, پھر بغیر کوئی رد عمل دیے دوبارہ سے چہرہ جھکا لیا. جب میری زندگی سے چلی گئی ہو تو میری سوچوں سے کیوں نہیں چلی جاتی؟ داور نے اسے اپنے خیال سمجھ کے پوچھا. نہ خود جاؤں گی نہ ہی آپ کو جانے دوں گی. داور نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا. بولی کریں گے باقی زندگی کا سفر میرے ساتھ؟ زحا نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا. داور ابھی بھی اسی جانب دیکھ رہا تھا. ہاتھ لگا کر دیکھ لیں اصلی ہوں, زحا نے شاہ سے کہا, اور داور نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما. یہ سچ ہے, تم اب تو نہیں جاؤ گی نا؟ مجھے چھوڑ کر اس نے تصدیق کرنی چاہیے. میں کہاں آپ ہی جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ تم روکو گی تو میں رک جاؤں گا. لے تو اور کیسے روکوں؟ ایئرپورٹ آ گئی وہ کافی نہیں ہے, زحا منہ بناتے ہوئے بولی. اس کی اسی ادا پر داور نے اسے باہوں کے ساتھ میں لینا چاہا. زحا یہ بولتی ہوئی کھڑی ہوگی. ایئرپورٹ پر ہیں ہم, چلے گھر چلیں, سب انتظار کریں ہمارا. ماما. ابھی وہ ماضی میں ہی کھوئی ہوئی تھی کہ ساتھ کی آواز سے ہوش میں آئی, جو اسے بابا کے ساتھ اسٹیج پر چلنے کے لیے بول رہا تھا. تو مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ چلی گئی. ان 5 سالوں میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا. داور نے زحا کا خواب پورا کرنے کے لیے اس کی ہر طرح سے مدد کی. آج وہ ایک ڈاکٹر تھی. وہ دونوں ایک پیارے سے بیٹے کے ماں باپ بن چکے تھے. مشعل کی شادی ہو چکی تھی. فائز نے بھی سب کچھ بھلا کر شادی کر لی تھی. وہ بھی ایک بیٹی وفا اور اپنے بیٹے سلار کا باپ بن چکا تھا. زوار اور اس کے درمیان ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی. لاسٹ سیمسٹر کے پیپر ختم ہونے کے بعد اپنے میکے میں آئی ہوئی تھی. آج داور رمشا کی مہندی میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا, پر اپنے باپ کو دیکھ کر ساتھ نے واپس جانے کی ضد کر لی تھی. جانے کی ضد کر لی ہے. اسے گھر جانا ہے, دادا دادی یاد آ رہے ہیں. داور تو ویسے بھی اس کی بات نہیں ٹالتا تھا, اس لیے انہیں لے کر رات کے وقت ہی گھر جانے کا فیصلہ کرے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی داور کے ساتھ بیٹھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی. زوال کے بار بار بولنے کے باوجود بھی ساتھ مسلسل جا کر ان پر سوالات کی بجاڑ کیے ہوئے تھا, جن کی زیادہ تر جواب داور ہی دے رہا تھا. وہ داور کے ساتھ پر جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا, کیونکہ جتنی محبت داور نے اسے دی تھی اتنی محبت شاید اسے کوئی دوسرا انسان دے پاتا. اس کے دل میں جگیرداروں کو لے کر جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ داور نے دور کر دی تھی. داور نے جو سفر میم سے شروع کیا تھا وہ آئین تک پہنچ گیا تھا, جس میں زحا اب اس کے شانہ بشانہ تھی. تو یہاں پہ ناول ختم ہوا. ناول کا نام تھا خوابوں کی پری اور اس کی رائٹر تھی عائرہ شاہ. ناول اچھا تھا, بہت اچھا تھا, لیکن یہاں پر لاسٹ میں مجھے کچھ ناول سمجھ میں نہیں آیا, جہاں پہ 5 سال بعد کا دورانیہ بتایا گیا تھا. وہاں پر وہ کیسے ان کی یعنی کہ اس کی بیٹی دکھائی گئی تھی. مجھے تو لگا کہ فائز کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے. اگر آپ کو کچھ سمجھ لگی ہے تو وہ مجھے بتائیں, تاکہ مجھے بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو. جیسے یہاں پر تھا, یہاں سے میں تھوڑی سی کنفیوز ہوئی تھی کہ وہ اس سے بول رہا تھا کہ جاؤ. سدیس نے چاکلیٹ کے لالچ میں سے کسی دی, اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ 3 سالہ اس کی وفا دوڑتی ہوئی ہے اور فائز کی گود میں چڑھ گئی. پاپا بھائی کو نہیں دیں ورنہ یہ خود کھا جائے گا اور مجھے نہیں دے گا. وہ منہ بناتی ہوئی بولی, چلو زحا جا کر خود بھی تیار ہو جاؤ اور رمشا کو بھی تیار کرو, تھوڑی دیر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے. آئلہ بیگم نیچے آتی ہوئی بولی. تو یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن ہوئی تھی, لیکن ابھی میں نے دوبارہ پڑھا ہے تو وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو سدیس ہے وہ اس کا یعنی کہ وہ اس کے گھر میں آئی ہوئی تھی اور وہاں پر اس کی شادی تھی اور فائز نے شادی کر لی تھی. تھوڑا سا اس کو وہاں پہ ایکسپلین کر دیتے تو شاید پڑھنے میں تھوڑی سی ایزی ہو جاتا. مجھے لگا کہ شاید رائٹر نے یہاں پر تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے, کیونکہ فائز کی شادی لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ زحا کے ساتھ ہو گئی ہے, لیکن وہ زحا کے ساتھ نہیں ہوئی, داور کے ساتھ ہی ہوئی تھی. تو ناول اچھا تھا, امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا. اس میں ہر ایک ناول میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن داور کا جو ہے وہ اس میں اس کا کردار بہت اچھا دکھایا گیا تھا, اور اتنا
پولائٹ سا اور اتنا سمجھدار جگیدار بہت کم دیکھا گیا. ہوتے ہیں غصے میں، میں نے بہت سے ناول پڑھے ہیں بہت سے غصے میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا کردار بہت اچھا تھا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا. کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا. انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہیں. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.